السلام علیکم، خوش آمدید، بھلی کرے آیا جی آیا نو بخیر راغلے وشاتکے نیا دن کے ساتھ میں ہوں سید فیصل کریم اور میں ہوں صبا شیخ، ایک نئے دن کے نئے حوصلے اور نئے عزم کے ساتھ حاضر ہیں۔ میری آواز ہی پہچان ہے گر یاد رہے، اس صدی کی آواز لتا منگیشکر دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ گزشتہ روز ممبئی میں طویل علالت کے بعد ان کا انتقال ہوا اور دنیا موسیقی اداس ہو گئی۔ شو میں آج اس پہ بات کریں گے۔ بالکل، اور کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا ہے کراچی کنگز کے لیے۔ 5 میں سے 5 میچز کراچی ہار چکی ہے اور آگے کا سفر کیا ہوگا اس پر بھی آج کے شو میں ہم بات کرنے والے ہیں۔ سردی تو قریب کراچی سے چلی گئی، لیکن کیا جاتی سردی کچھ اثر دکھائے گی؟ کیا جاتے جاتے ہلکی برسات برسائے گی؟ اس پہ بھی ہوگی تھوڑی سی گفتگو۔ بالکل، اور شو میں ملاقات ایسی شخصیت سے جنہوں نے دبئی ایکسپو میں پیش کیا دنیا کا سب سے بڑا قرآن مجید فرقان حمید کا کچھ حصہ۔ دیکھنے والے اس شاہکار کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ لیکن سب سے پہلے بات اس دورے کی جس پہ تھی سب کی نظر اور جس کے ہوں گے دور رس اثرات۔ آہنی بھائیوں کے درمیان دوستی ہمالیہ سے اور بھی اونچی اور سمندر سے اور بھی گہری ہو گئی ہے۔ دوستی کہیں ہو رہی ہے اور دھواں کہیں اور سے اٹھ رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ چین نے دشمنوں کو بے چین کر دیا ہے۔ آہنی دوست نے بھارت کو شٹ اپ کال دیتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کو اٹوٹ انگ قرار دینے کے واویلے پر پانی پھیر دیا ہے۔ مودی سرکار کا وادی کی خصوصی حیثیت تبدیل کرنے کا اقدام بھی مسترد کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان اور چینی صدر کی ملاقات کے مشترکہ اعلامیے میں مزید کیا کہا گیا ہے، پہلے آپ کو اس رپورٹ میں دکھاتے ہیں، پھر اس پر مزید ڈسکشن کرتے ہیں۔ اس اہم دورے پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب۔ شاہ صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک، آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، کہ ایک نہایت کامیاب دورہ چین یہ رہا۔ خاص طور پہ ان تمام ناقدین کا تو منہ بند ہوا کہ جو ثبوت مانگ رہے تھے کہ کب ہوئی ملاقات، کیسے ہوئی ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو سر سب سے پہلے بتائیے کیسا رہا دورہ آپ کی نظر میں؟ جی شکریہ۔ جیسے آپ نے خود ابھی بیان فرمایا ہے اور ابھی آپ نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ کا ملاحظہ کیا ہوگا، وہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ بڑا واضح ثبوت ہے دورے کی کامیابی کا۔ ہر پہلو اس میں کور کیا گیا ہے، ہر موضوع پہ گفتگو ہوئی ہے، جو ان کے کور انٹرسٹ ہیں ان پر پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے، جو ہمارے کور انٹرسٹ ہیں اس پر چین نے دو ٹوک فیصلہ کیا ہے کہ ہم کل بھی آپ کے ساتھ تھے اور آئندہ اس سے بھی بڑھ کے آپ کا ساتھ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو جو گرم جوشی، جو استقبال میں نے چینی عوام کی طرف سے دیکھا جب پاکستان کے ایتھلیٹس کا جو جتھا ہے اسٹیڈیم میں انٹر ہوتا ہے، اولمپکس ونٹر اولمپکس کے اسٹیڈیم میں، جو پذیرائی عوام کی طرف سے پاکستان کی ڈیلیگیشن کو ملی، چین کے علاوہ کسی ڈیلیگیشن کو وہ پذیرائی نہیں ملی۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے تعلقات صرف حکمرانوں تک نہیں، عوام تک جو ہے وہ ان کی صلاحیت موجود ہے اور ایک گرم جوشی ہے، ایک اعتماد کا رشتہ ہے، اور اس لحاظ سے میں کہوں گا بہت کامیاب، بہت مفید، دور اندیش یہ دورہ تھا۔ بالکل۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ ڈیفینیٹلی مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا گیا ہے، انتہائی کامیاب وزٹ رہا ہے پرائم منسٹر کا، تو کچھ یہ بتائیے گا کہ اس خطے میں جو انڈیا کے حوالے سے پاک انڈیا یا پھر چائنا اور انڈیا، اس حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی انڈیا کے حوالے سے؟ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان کی پالیسیز پر چین کو تشویش ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ جو متنازع علاقہ ہے، چاہے جموں کشمیر کا ہو، لداخ کا ہو، اس پر پاکستان کے علاوہ، کشمیریوں کے علاوہ چین کا اپنا نقطہ نظر ہے۔ چین کا بڑا واضح موقف ہے کہ ہم اپنا جو علاقہ ہے اس کا 1 انچ بھی بھارت کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر بھارت کسی خوش فہمی میں بیٹھا ہے تو وہ خوش فہمی اپنے ذہن سے نکال دے۔ چین ان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ان کو منہ توڑ جواب دے گا، ایسا کرارا جواب دے گا کہ وہ یاد رکھیں گے۔ شاہ صاحب، پاک بھارت تعلقات پہ تو آگے بھی آپ سے گفتگو ہم کریں گے، خاص طور پہ کشمیر پہ جو مضبوط سٹانس دیا ہے چائنا نے، اس کے بعد تو پڑوس میں تھرتھلی مچی ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور بہت اہم پڑوسی ہے افغانستان۔ وہاں کی تمام تر صورتحال کل بھی آپ نے پریس کانفرنس کی اور اس میں بڑا دو ٹوک الفاظ میں بتایا۔ بتائیے گا ہمیں کہ یہ جو ایک ٹرائیکا بننے جا رہا ہے پاکستان، افغانستان اور چین، آگے کے لیے، خطے کے لیے یہ ٹرائیکا کتنا مفید ثابت ہونے جا رہا ہے؟
دیکھیے افغانستان چین کا ہمسایہ ہے اور پاکستان کا بھی ہمسایہ ہے. دونوں کی دلچسپی ہے کہ افغانستان مستحکم ہو، اس کو اکنامک کلیپس کی طرف نہیں جانا چاہیے اور اس کی فل فار ہیومینیٹیرین اسسٹنس درکار ہے. اس پہ ہمارا تبادلہ خیال بھی ہوتا رہتا ہے اور ہوتا رہے گا. انشاءاللہ مارچ کے آخر میں مجھے دوبارہ دعوت دی گئی ہے، میں دوبارہ چین جاؤں گا اور وہاں چین کے وزیر خارجہ کے ساتھ ساتھ میری ملاقاتیں ہوں گی خطے کے دیگر ان وزرائے خارجہ سے جو افغانستان کے پڑوسی ہیں، ہمسائے ہیں، اور ہم آپس میں تبادلہ خیال کرنے کے بعد جو افغانستان کے جو انٹرم فورن منسٹر ہیں ان کو بھی دعوت دیں گے اور ان کا بھی اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کریں گے جو لائعمل جو حکمت عملی ہم اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی طے کیا ہے کہ ہمارا ایک ٹرائی لیٹرل بہت ضروری ہے کہ ہم دونوں ہمسائے جو ہیں وہ افغانستان کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں اس آڑے وقت میں، اس مشکل وقت میں ہم کس طرح ان کے ساتھ یکجہتی کا ثبوت دے سکتے ہیں. تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک ٹرائی لیٹرل میٹنگ ہوگی جس میں چین کے وزیر خارجہ ہوں گے، افغانستان کے وزیر خارجہ ہوں گے اور پاکستان کے وزیر خارجہ ہوں گے، اور مل بیٹھ کر ہم افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے. اچھا سر، ڈیفینیٹلی ایک کامیاب دورہ ہے اور کئی اہم ایشوز کے اوپر ڈسکشن بھی ہوئی ہوگی. سی پیک کیونکہ اب سیکنڈ فیز میں داخل ہو گیا ہے، تو اس حوالے سے بھی ہمیں کچھ بتائیے کہ اس حوالے سے مزید کیا جو ہے وہ اب ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں. دیکھیے جو کیا سرائیاں ہو رہی تھی نا سی پیک کے بارے میں، اور وہ میں سمجھتا ہوں ایک باقاعدہ ڈیزائنڈ کیمپین ہے سی پیک کے خلاف. کچھ عناصر ہیں جن کو فیڈ کیا جاتا ہے، جن کو استعمال کیا جاتا ہے، اور ان کی وجوہات کی تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے. لیکن میں یہ آپ کے پروگرام کے ذریعے پوری قوم کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، سی پیک ایک گیم چینجر ہے. اس پر قومی اتفاق رائے ہے، اس پر چین اور پاکستان میں مکمل اتفاق ہے. ہم اگلے فیز میں داخل ہو چکے ہیں، بلکہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ چین اور پاکستان مل کے افغانستان کو اس میں سمونے کی کوشش کریں گے اور ان سے بات کریں گے کہ کس طرح اس منصوبے کو ہم ایکسٹینڈ کریں بیونڈ پاکستان انٹو افغانستان. تو سی پیک تو آگے بڑھ رہا ہے اور یہاں جو کیا سرائیاں ہو رہی تھی وہ بے معنی ہے، وہ لوگوں کو متزلزل کرنے کے مترادف ہیں، اور یہ شکست خوردہ عناصر ہیں جو لوگوں کو اس ابہام میں مبتلا کرنا چاہ رہے ہیں. کوئی ابہام نہیں ہے، کلیئرٹی ہے، یکسوئی ہے اور سمت کا تعین ہو چکا ہے. شاہ صاحب، چین کا دورہ تو کامیاب قرار پایا ہے، اب تاریخ بدلنے جا رہی ہے اور وہ تاریخ بدلے گی 23 سے لے کے 25 فروری کی تاریخ کو، جب وزیر اعظم کا بہت ہی اہم اور بہت ہی تاریخی دورہ ہونے جا رہا ہے روس کا. اس حوالے سے کیا کچھ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ جو ہے وہ سعودی کراؤن پرنس ان کا بھی دورہ ہے، تو یہ سب ملا کے بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے اگلے 1 سے 1.5 مہینے میں. دیکھیے آپ کے علم میں ہے کہ سعودی عرب کے وزیر داخلہ پاکستان تشریف لا چکے ہیں، وزیر اعظم سے ملیں گے، صدر پاکستان سے ملیں گے اور اپنے ہم منصب سے بھی ملیں گے. آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب نے ابھی جو حالیہ اجلاس ہوا تھا 19 دسمبر کو پاکستان میں کاؤنسل فارن منسٹرز کا OIC کا، اس میں انہوں نے جو مثبت اور کلیدی کردار ادا کیا وہ پوری قوم کے سامنے ہے، کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. روس کے ساتھ ہمارے تعلقات میں بتدریج بہتری آ رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا عرصہ دراز کے بعد روس کے وزیر خارجہ اسلام آباد تشریف لائے. اسی دفتر خارجہ میں میری ان سے بڑی جامع مفصل گفتگو ہوئی. میں ماسکو گیا، مجھے انہیں دعوت دی اور میری وہاں دو طرفہ تعلقات کو بڑھانے پر ان سے تفصیلی گفتگو ہوئی. اور ان نشستوں کے بعد اب وزیر اعظم کو دعوت دی گئی ہے اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ ماسکو تشریف لے جائیں گے اور صدر پیوٹن سے ان کی ملاقات ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ اس ملاقات میں نئی راہیں انشاءاللہ نکلیں گی.
ٹھیک ہے. اچھا سر، بالکل انشاءاللہ نئی رائے بھی نکلیں گی. سر اگر ہم تھوڑی سی بات کریں پڑوسی ملک کے حوالے سے، تو ظاہر سی بات ہے ہمارے ملک میں کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہو، ہمارے کوئی بھی انٹرنیشنل ریلیشن شپ ہو، ڈیفینیٹلی ان کی جانب سے تنقید کی جاتی ہے. جس طرح سے روس اور پاکستان کے تعلقات کو لے کے تنقید کی گئی، پرائم منسٹر کے دورے کے اوپر وہاں سے تنقید آئی. وہیں سر اب مودی کی جو پالیسی ہے، جو ہندوتوا کی پالیسی ہے، جو ایکسٹریمزم ہے، وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو پاکستان اس کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے کہ ان کے اس نیریٹو کو اب ہم کس طرح کاؤنٹر کریں گے؟ دیکھیے ابھی بھی جو بی جے پی سرکار کی ہندوتوا پالیسی ہے نا، وہ تو ہندوستان میں پٹ گئی ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت اس کے بارے میں مسلمانوں کی کیا رائے ہے، اس کے بارے میں سکھوں کی کیا رائے ہے، اس کے بارے میں جو کرسچنز ہیں ان کی کیا رائے ہے، اس کے بارے میں جو دالت ہے، جو لو کاسٹ ہندوز ہیں ان کی کیا رائے ہے. آج آپ اگر ہندوستان کی خارجہ پالیسی کے بارے میں جائزہ لینا چاہتے ہیں تو میری بات چھوڑ دیجئے. ہو سکتا ہے میری بات میں ایک تعصب ہو، نہ لیجئے میری بات کو. آپ راہل گاندھی کی تقریر اٹھا لیجئے نا. راہل گاندھی تو وہاں ایک نامی گرامی سیاسی شخصیت ہے، جو انہوں نے ابھی حال ہی میں تقریر کی ہے لوک سبھا میں. ذرا آپ اس کا مطالعہ کیجئے، آپ ذرا سنیے وہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس سرکار نے بھارت کی خارجہ پالیسی کا ستیہ ناش کر دیا ہے. آج ہم نکلے تھے پاکستان کو آئسولیٹ کرنا، اور اپنے ملک میں جو ہے آج جو ہے نا اتفاقی دکھائی دے رہی ہے. کشمیر کی پالیسی سرکار کی پٹ گئی ہے. آج جتنا کشمیری ہے وہ آج اس نے رخ موڑ لیا ہے، دلی سے اس نے رخ موڑ لیا ہے، اور وہ آج ایک اور سمت دیکھ رہا ہے. وہ لوگ جو ماضی میں حکومتوں کا حصہ بنا کرتے تھے، وہ جا کر کہہ کے آئے ہیں کہ جو آپ نے ہمارا حلیہ بگاڑا ہے، ہمارا تشخص ہم سے چھینا ہے، وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. آج آپ دیکھیں کہ جو اویسی صاحب وہاں کہہ رہے ہیں، جس پر وہ یو پی میں کیمپین پہ جاتے ہیں اور حملے ہوتے ہیں، اور مسلمانوں میں وہ جو ایپس جس کا ذکر امریکہ میں ہو رہا ہے، مسلمان خواتین کے ساتھ جو ہندوستان میں سلوک برپا کیا جا رہا ہے، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اور اس پر لوگ اب آواز اٹھا رہے ہیں. اور شاہ صاحب جاتے جاتے ہم نے انٹرنیشنل پالیٹکس کی تو بہت بات کی، اب ذرا اندرون بھی ذرا دیکھ لیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں پہلے کہ پی ڈی ایم بنتی ہے، پھر اس کے بعد فضل الرحمان کا بلاک سٹرانگ ہو جاتا ہے اور پیپلز پارٹی کہیں گھومنے چلی جاتی ہے دور. اس کے بعد شہباز شریف کی ملاقات ہوتی ہے بلاول سے، اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کو سائیڈ لائن بظاہر کیا جا رہا ہے. تو یہ کر کیا رہے ہیں، یہ آپس میں کیا چاہ کیا رہے ہیں یہ لوگ؟ بڑا واضح ہے، اس پہ کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، آپ کو بالکل پریشانی نہیں ہے. دیکھیے پی ڈی ایم بنتی رہے گی، پی ڈی ایم ٹوٹتی رہے گی. پی ڈی ایم بنائی کس نے؟ پیپلز پارٹی نے، بسم اللہ کی. پی ڈی ایم توڑی کس نے؟ پی ڈی ایم نے. بنانے والے بلاول، توڑنے والے گیلانی. اب ایک سیٹ کی خاطر، سینٹ کی قائد حزب اختلاف کی سیٹ کے لیے جب انہوں نے انحراف کر دیا اور ایک تیسری جگہ لوگوں کو ملا کر اپنی عددی اکثریت شامل کرنے کی کوشش کی، جس کا بھانڈا پھوٹ گیا. ابھی جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا الیکشن ہوا ہے، اپنا ایکٹ ووٹنگ ہوئی، لیجسلیشن ہوئی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. اس لیجسلیشن میں ان کو مار پڑ گئی، اور دیکھا کہ گیلانی صاحب غیر حاضر تھے. کیوں غیر حاضر تھے؟ ابھی تک پیپلز پارٹی سمجھانے میں قاصر ہے. ابھی تک پیپلز پارٹی نون لیگ کو مطمئن نہیں کر سکی. اب ملے کیوں ہیں؟ ملے اس لیے ہیں کہ جب مفادات جڑتے ہیں تو مل بیٹھتے ہیں، جب اپنی سیاست چمکانی ہوتی ہے علیحدہ ہو جاتے ہیں. اب جو لیٹسٹ چکمہ دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ پنجاب میں ہماری دال نہیں گل رہی تو ہم پنجاب میں مداخلت نہیں کرتے، پنجاب تمہارا، سندھ ہمارا. نون کہہ رہی ہے کہ سندھ میں ہم مداخلت نہیں کرتے اور سندھ تم لو ادھر تم ادھر ہم. جو یہ ہے موضوع، اس موضوع پر ایک نئی سیاسی چال چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پاکستان کے لوگوں نے، پاکستان کے میڈیا نے بے نقاب کیا ہے، دیکھیے نا وہ کلپس آپ کے سامنے چل رہے ہیں پچھلے 2 دن سے.
جس پہ کہا کہ پیٹ چاک کر دیں گے, سڑکوں پہ گھسیٹیں گے. وہ کہتے ہیں ہمیں ان پر اعتماد نہیں ہے, وہ فلاں جبہ پہن کر آ جائیں پھر بھی ہم زرداری صاحب پر اعتماد نہیں کریں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ نہیں کہہ رہے, یہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں, یہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں. اب یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں, لوگ بچے نہیں ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایک دوسرے سے دستوں گریباں ہو جاتے ہیں, کیا وجہ ہے کہ یکجا ہو جاتے ہیں, کون سے مفادات ہیں؟ اگر ان کا خیال ہے کہ ملکی مفاد میں ایسا کیا جا رہا ہے, نہیں, ملکی مفاد دوئم ہے, ذاتی مفاد افضل ہے, اور یہ لوگوں پر عیا ہو چکا ہے. صحیح. اچھا سر, اگر میں تھوڑی سی بات کروں, اب مارچ میں پاکستان سمیت افغانستان کے ہمسایہ ممالک کا اجلاس بیجنگ میں ہوگا, تو مستقبل میں پاکستان, افغانستان اور چین کا کچھ ٹرائیکا بننے جا رہا ہے سر؟ ٹرائی لیٹرل ہے, ہم ایک ٹرائی لیٹرل میٹنگ کریں گے, ہم ایک فورم بنا رہے ہیں جس پر ہمارے جو ہمارا ایک مسلسل جس میں ہمارا ایک رابطہ رہے گا, تبادلہ خیال رہے گا. ہم دیکھیں گے کہ کیا اقدامات ہیں جو تینوں کے مفاد میں جا سکتے ہیں, کیا چیزیں ہیں کہ ہم تینوں مل کے کر سکتے ہیں جس سے افغانستان کو فائدہ ہو, چین کو فائدہ ہو, پاکستان کو فائدہ ہو, اور اس خطے کو فائدہ ہو. ابھی چین میں جو ازبکستان کے صدر ہیں ان کے ساتھ بڑی ایک اچھی نشست رہی, اور ہم نے بیٹھ کے ڈسکس کیا کہ کس طرح ہم ریجنل کنیکٹیوٹی کو آگے بڑھانے میں ازبکستان, افغانستان, پاکستان کیا رول پلے کر سکتے ہیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی اس وقت جو انگیجمنٹ ہے انٹرنیشنل لیول پر وہ بہت وسیع ہو چکی ہے. بڑا ایک ہمارا ایک کلیئر ویژن ہے, ہماری ایک کلیئر ڈائریکشن ہے, ہمارا جو فوکس ہے اکنامک سیکیورٹی پہ, ہمارا جو فوکس ہے جیو اکنامکس پہ, ہمارا جو فوکس ہے اکنامک ڈپلومیسی پہ, اب انشاءاللہ اس کے اثرات آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آنے شروع ہو جائیں گے. اوکے, بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب, آپ ہمارے ساتھ اور ایک بار پھر بہت بہت مبارک ہو ایک کامیاب دورے پہ, ایک ایسا دورہ کہ جس نے نہ صرف پاکستان اور چین کی جو دوستی ہے اسے مزید مضبوط کیا ہے, بلکہ پاکستان کے لیے خطے کے دیگر ممالک کی جانب راہ مزید ہموار کی ہے, جس میں روس شامل ہے. اور تیسرا اس کا پہلو یہ بھی ہے کہ یہ دھواں کہاں سے اٹھتا ہے, دیکھو تو پڑوس سے اٹھتا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں اور کچھ سیاست کی بات کریں گے. کافی گہما گہمی رہی کل. شہباز گل, انہوں نے اپوزیشن کو خوب لتاڑا, بولے کل کی دعوت کا مقصد ایک دوسرے کو گھسیٹنا تھا. شہباز شریف نے آصف زرداری کو گھسیٹ کر کھانا کھلایا. آپ کے پیٹ سے ایک ایک پائی نکلوا کر اس قوم کے قبر شامل کریں گے کہ یہ آپ کا اپنے باپ کا ملک نہیں ہے. انہوں نے ایک دوسرے کو گھسیٹنا تھا, پیٹ پھاڑنے تھے. پیٹ سے ایک ایک پائی نکلوا کر اس قوم کے قبر شامل کریں گے. کل انہوں نے جس طریقے سے گھسیٹ کے شہباز شریف صاحب نے پہلے گھسیٹ کے سیلڈ ڈال کے دیا پلیٹ میں, پھر زرداری صاحب کو وہاں سے آگے گھسیٹا تو آگے مٹن قورمہ تھا وہ ان کی پلیٹ میں ڈالا, مٹن قورمہ تھا وہ ان کی پلیٹ میں ڈالا. ساتھ ان کے بیٹے نے گھسیٹا زرداری صاحب کو, بیٹے نے گھسیٹا زرداری صاحب کو, بیٹے نے گھسیٹا. اور اگلی جو ڈش تھی وہ منچورین تھی وہ ڈالی. پھر تھوڑا سا مریم صاحبہ نے بھی دھکا مارا, آگے تیتر بھنے ہوئے تھے وہ ڈالے ان کی پلیٹ میں. ان کو کرسی پہ بٹھایا, انہوں نے کھانا شروع کیا. پھر گھسیٹ کے ایک بندے کو لا کے انہیں کولڈ ڈرنک دی, پھر گھسیٹ کے ان کے لیے میٹھا بھی ڈال کے لائے. تو یہ جو آپ نے جس طریقے سے انہیں کل گھسیٹا ہے, سانو بھی گھسیٹ لیا کرو اس طرح. تو آپ نے سنا کہ شہباز گل نے سخت تنقید کی ہے, اور ساتھ ساتھ یہ تنقید انہوں نے اپوزیشن پر ہی نہیں کی ہے بلکہ اپنوں پر بھی یہ تنقید کی گئی ہے ان کی جانب سے. شیخ رشید صرف سخت بیانات نہ دے, کام بھی کرے, سارے ستو پی کر نہ سوئے, پنجاب حکومت بھی کچھ کرے. شہباز گل اپنوں پر بھی چڑھ دوڑے, شیخ رشید اور پنجاب حکومت پر کڑی تنقید کی. کہا سب کام عمران خان نے نہیں کرنا, رانا ثناء اللہ کے خلاف وزارت داخلہ کو FIR درج کرنی چاہیے. فیصلہ آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل اپنوں پر کیسے غصے ہوئے آپ کو ذرا دکھاتے ہم. شیخ رشید صاحب بھی بڑے تتے بیان دندے نے, میں انہوں نے کہنا ہے کہ تتے بیان ہی نہ دیو, تسی پریکٹیکلی بھی کرو, تہاڈا کام ہے. اعلیٰ عدلیہ کو ایک دھمکی دی گئی ہے تو جو انٹیریئر منسٹری ہے وہ تتے بیان نہ صرف دے, اس کے اوپر ایکشن کرے. رانا ثناء اللہ کو کے خلاف FIR ہونی چاہیے, یہ پنجاب گورنمنٹ کو بھی ہلو حجت کرنی چاہیے. سارے ستو پی کے نہ سومو,
सारा काम इमरान खान ने अकेले ने नहीं करना। जब लॉलेसनेस होती है तो आपका भी काम है वहां पे खड़े होना। और फिर अपोजिशन की जानिब से आया जवाब, हमने कभी किसी को सड़कों पर नहीं घसीटा। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया शहबाज गिल को और बोले कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, मगर इस हुकूमत को चलता करने के मामले पर दोनों एक पेज पर हैं। पीटीएम और पीपल्स पार्टी का मार्च अलग अलग है, मगर मकसद दोनों का एक ही है। और ये बड़ी अजीब सी बात है, कहते हैं कि मार्च तो अलग अलग है लेकिन हमारे मकसद जो है वो हमारे मकसद एक ही है। पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हम ये बेहतर समझते हैं कि हम इस मुल्क को एक बेहतर इक़्तिदार दे सकते हैं। कभी किसी को सड़क पर नहीं घसीटा। सियासत में इख्तलाफ होता है, इख्तलाफ राय होता है, अब आपस में इलेक्शन भी लड़ते हैं। अपोजिशन में आज मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इकट्ठे हैं। अपोजिशन का एक मकसद है कि मुल्क की आवाम को एक दफा फिर इस हुकूमत से निजात दिलाकर एक दफा फिर जो है अवाम के पास जाए ताकि वो फैसला करे कि इस मुल्क में किसकी हुकूमत आएगी। पीडीएम का लॉन्ग मार्च जो 8 जमातें हैं वो 23 मार्च को है। उससे पहले पीपल्स पार्टी ने अपना लॉन्ग मार्च रखा है 27 तारीख को, ये उनका फैसला है। तो पीपल्स पार्टी अपनी कोशिश करेगी, मकसद दोनों का एक ही है। तो आपने सुन लिया कि मकसद तो दोनों का एक ही है। अब कुछ बात करते हैं वज़ीर इत्तला सईद गनी के हवाले से, जिन्होंने एमक्यूएम पर लफ्जी वार किए हैं। उनका कहना है कि एमक्यूएम इस वक्त साजिश कर रही है और अपनी दुकान चलाने के लिए एमक्यूएम वाले उर्दू बोलने वालों को, सिंधियों, बलोचों और पख्तूनों को लड़वाना चाहते हैं। सईद गनी लियारी में दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर जलसे से ये खिताब कर रहे थे। 27 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मज़ार कायद से इस्लामाबाद के लिए जब रवाना होंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यहाँ से पहला कदम बढ़ाएंगे, इमरान खान की एक सीढ़ी गिरेगी, वो दूसरा कदम बढ़ाएंगे, इमरान की दूसरी सीढ़ी गिरेगी। और मुझे उम्मीद है कि हमारे इस्लामाबाद पहुंचने से पहले इमरान की मनूस हुकूमत इस मुल्क से खत्म हो जाएगी। जितने दिन चेयरमैन साहब कहेंगे कि हमने बैठना है, हम बैठेंगे, हम कैंपों में रातें गुजारेंगे, हम रास्ते में खाना खाएंगे, हम अपना सफर उसी तरह जारी रखेंगे। तो कल खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एमक्यूएम वापसी की पेशकश की और आज फारूक सत्तार ने वापसी का फॉर्मूला भी बता दिया। कहा कि आए, हल्फ लें, गवाहों के सामने तय करें कि आगे कैसे बढ़ना है। फारूक सत्तार भाई को हमने कहा था वो आ जाएं, वो आए थे, चले गए, दोबारा आ जाएं। कौम आपका इंतजार कर रही है। बरीद पास मट्टी पाओ, आगे बढ़ो भाई। तहफ़्फ़ुज़ात इख्तिलाफात को आगे रखें, आगे बढ़ने की बात करें, वरना ये मेयरशिप भी गई आपके हाथ से। ये 4 सीटें भी जाएंगी अगर एक दूसरे पर डिसिप्लिन को लागू करेंगे। आए, मैं और खालिद भाई कुरान पे हल दें, पहले 4 घंटे बैठकर आपस में तय करें कि आगे किस तरह बढ़ना है, फिर 12-15 गवाहों को बिठाएं कि हमने आपस में क्या तय किया। अगर मैं और आप एक साथ खड़े हो जाएं तो पीएसपी के भी 90% कारकुनान हमारे साथ आ गए। तो पीपल्स पार्टी और लीगी रहनुमाओं के दरमियान होने वाली बड़ी बैठक और सियासी मामला पर गुफ्तगू के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। कायरा साहब, ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात कैसे मुमकिन हुई सर? देखिए, शहबाज शरीफ साहब से कोई हमारा जाती इख्तलाफ तो है नहीं। पीडीएम के फोरम से हमें इख्तलाफ हुआ था और उससे हम अलग हुए थे। शहबाज शरीफ साहब कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, रोज उनसे हमारी क़यादत की मुलाकातें होती हैं, जरदारी साहब की भी, बिलावल साहब की भी, और उनसे मशावरत भी होती है कानून साजी पे भी, और मुश्तरका लाएअमल जो पार्लियामान के अंदर अपोजिशन ने इकट्ठे उठाना होता है उसकी भी। कोई ऐसा अचंभे वाली बात नहीं है, और बहुत सारे इश्यूज के ऊपर इस हुकूमत के खिलाफ हम इकट्ठे हैं और हम शहबाज शरीफ साहब के साथ हैं। सो ये कोई अचंभे वाली बात नहीं थी। पीडीएम के फोरम पे बात हो तो और बात है। इंडिविजुअली हम मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी मिलने गए थे, एक जमात के तौर पे उनके साथ भी हमारा ताल्लुक है, वो अपनी जगह कायम है। अच्छा, पीडीएम में आप यानी पीपल्स पार्टी नहीं है और आपकी मुलाकात में मौलाना नहीं है, ये क्या मामला है? शेख रशीद ने तो कहा है कि दोनों जमातों ने मौलाना को मक्खी की तरह निकाल दिया है। देखिए, हुकूमत की बात को रिस्पॉन्ड करना तो वैसे ही मैं समझता हूँ अब बेमानी है, क्योंकि हुकूमत तो बुखलाई हुई है। वो तो इसी तरह की बातें करेंगे, वो ये तो नहीं कहेंगे कि ये एक मुस्बत पेशरफ्त है या अपोजिशन इकट्ठी हो रही है। हम 2 जमातें मिले हैं,
کل ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر گئے تھے، اس وقت یہ تھا کہ جی مسلم لیگ سائیڈ لائن ہو گئی ہے، مسلم لیگ کو ملے ہیں تو مولانا سائیڈ لائن ہو گئے. تو انہوں نے بیچاروں نے کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے. وہ تو اس طرح کی ہردہ سرائی کرتے رہیں گے، آپ ان کی باتوں کو اتنا سیریس نہ لیں. ان باتوں کائرہ صاحب، بٹ مائی کوشچن از کہ کل کے مخالفین آج کے دوست ہو گئے سر. آپ لوگوں نے یہ یو ٹرن کیسے لے لیا؟ کیونکہ کبھی ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے سربراہ کو سڑکوں پر گھسیٹنے کی بات کرتے ہیں. سر یہ کیسے یو ٹرن کیسے ممکن ہو گیا سر؟ اس کا کیا جواب دوں جی؟ یہ کوئی نان سیریس ساؤنڈ کا رویہ ہے، نان سیریس سے ان کے کمنٹ ہیں. اب میڈیا کی پتہ نہیں کیا مجبوری ہے کہ آپ ان کی باتوں کو لے کے چل پڑتے ہیں. کہ ایک نے کہا جی کہ وہ دیکھیں آپ تو کل ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑنے کی باتیں کرتے ہو، 10 سال پہلے کی بات. اس کے بعد ہم اکٹھے ہوئے، ہم سب کچھ چلے گئے، ہم آج بھی اکٹھے ہیں. اس سے پہلے بھی اکٹھے تھے، ان کے گھر کھانے چلے گئے تو اس پہ یہ تبصرہ آ گیا. تو وائی میڈیا از ٹیکنگ اٹ سو سیریس؟ ان کی گفتگو میں کوئی ایسنس نہیں ہے، اور اگر ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے تو اس پہ اتنی کمنٹ اور پریس کانفرنسیں کرنے کی ان کو کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ اچھا کائرہ صاحب، فواد چودھری کہتے ہیں کہ پہلے بھی اپوزیشن نے جلسے اور مارچ کیے لیکن حکومت کا کچھ بھی نہیں ہوا، تو پھر یہ لانگ مارچ کیسے مؤثر ثابت ہوگا؟ ہم نے مارچ کا اعلان کر دیا ہے، ہم اپوزیشن کی جماعتوں سے مشاورت کر رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی آئینی اور قانونی طریقے سے انشاءاللہ جلد اس حکومت کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں. باقی جماعتیں بھی کوشاں ہیں، ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں، اور ہم بھی پوری طرح کوشش کریں گے کہ ساری اپوزیشن مل کے اس حکومت کے خلاف ایک فائنل وار کرے اور اس کو چلتا کرے. تو سر کیا آپ بھی پی ڈی ایم میں دوبارہ شامل ہوں گے؟ اس کے لیے ہم نے اپنی لائے عمل دیا ہوا ہے. اگر وہ اس پہ راضی ہوتے ہیں اور ہمیں پی ڈی ایم کے فورم پہ وہ ساتھ لے کے ریوائیو کر کے چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں ایک دوسرے کی شخصی اور جماعتی عزت اور ایک دوسرے کے انٹرسٹ کو دیکھنا ہوگا. ڈاکٹر کائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور جو آن گوئنگ اپوزیشن کر رہی ہے اس پہ گفتگو کر رہے تھے، اور حکومت جو ہے اس پہ تنقید کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھنے سے پہلے شو میں ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے اس پر حاضر ہوں گے تو آپ سے کروائیں گے ایک خصوصی مہمان سے ملاقات. بالکل سر، stay with us. ایک بار پھر نیا دن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ویسے تو سردی تقریباً جا چکی ہے شہر کراچی سے، لیکن کیا پلٹوار ہوگا تھوڑا بہت؟ اور کیا سننے میں یہ آ رہا ہے کہ شاید پھوار برسے کی کچھ؟ اس سب پہ بات کریں گے. جواد میمن ہمارے ساتھ موجود ہیں. جواد السلام علیکم. تو بتائیں، ویسے تو اب دوپہر میں معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ دھوپ بھی اچھی خاصی آ رہی ہے اور گرمی شاید اب واپس لوٹ رہی ہے، لیکن کیا جاتی سردی تھوڑا سا جلوہ دکھا جائے گی؟ جی وعلیکم السلام فیصل بھائی. فیصل بھائی کچھ اس طریقے سے ہے کہ اب سردیوں کا سیزن کراچی میں اسپیشلی جو ہے وہ اپنے تقریباً اینڈ پر ہے، اور اب ایس ایچ کوئی امید نہیں ہے کسی میڈیم یا اسٹرانگ کولڈ ویو کی. لیکن آج رات سے کل اور پرسوں صبح تک جو ہے وہ شہر میں چانسز ہیں کہ کچھ علاقوں میں بوندا باندی، کچھ علاقوں میں لائٹ شاورز پاسبل ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ 1 سے 2 ڈگری ہم کہہ سکتے ہیں کہ دن اور رات کے ٹائم پہ ٹیمپریچر ڈراپ ہوگا. لیکن اب وہ جو پراپر جو سردی کا سیزن تھا وہ اب تقریباً ہمارے یہاں ختم ہو رہا ہے یہاں پہ شہر میں. چلیں ٹھیک ہے، تو سردی کا سیزن ختم ہو رہا ہے، جاتے جاتے ہلکی پھلکی جو ہے وہ پھوار شاید برساتی جائے، لیکن اس سے اتنا افیکٹ نہیں ہو. بہت شکریہ جواد آپ کا. تو شہری کے جو باسی ہیں وہ آج رات جنہوں نے اتنے پورے سیزن میں بارش انجوائے نہ کی، پھوار انجوائے کر لیں. ہم جیسے لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور جو باہر نہیں جا سکتے اور اپنے فرائض یہاں سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے نصیب میں ایسے فرائض آ جاتے ہیں کہ جن کو انجام دے کے انہیں خوش نصیبی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے. دبئی ایکسپو 2022 میں پیش کیا گیا دنیا کا سب سے بڑا قرآن مجید کا کچھ حصہ. دیکھنے والے اس شاہکار کو دیکھ کر دنگ رہ گئے. سورہ رحمان کے الفاظ کو سونے اور ایلومینیم سے لکھا جانے والا یہ قرآن شریف اپنی نوعیت کا الگ ہی کمال مہارت ہے، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس کلام پاک کو سونے سے تراشنے والی شخصیت شاہد رسام اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیوز میں. شاہد صاحب السلام علیکم. سب سے پہلے بہت شکریہ آج آپ تشریف لائے. تو وداؤٹ اینی فردر ایڈیو پلیز ٹیک اس تھرو دا جرنی. کیسے آپ کو یہ خیال آیا، کب سے یہ کر رہے ہیں؟ تقریباً 5 سال ہو گئے. 2016 میں ہندوستان گیا تھا دہلی میں ایک کانفرنس اور اپنی ایگزیبیشن کے سلسلے میں. تو وہاں پہ میں نے صادقین صاحب کا، جو ہمارے اپنے گریٹ آرٹسٹ، ان کا ایک میورل دیکھا. اسماء حسنہ انہوں نے لکھے تھے، بہت ہی خوبصورت. اسے دیکھ کے مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ اس کو اسکلپٹ کیا جائے
بینگ اے اسکلپٹر میں نے یہ سوچا. یہ میں نے آئیڈیا میں نے شیئر کیا. ہمارے ایک بہت بڑے اپنے فلنتھراپسٹ اور بڑے بزنس مین دوست تھے راشد عبداللہ صاحب, تو ان کو پسند آیا. انہوں نے کہا آپ کر سکتے ہیں. میں نے کہا جی. جب میں نے وہ کیا تو انہیں بہت ہی لوڈ اٹ, اور وہ انہوں نے تمام ایکوائر کیے, اور وہ ان کے آفس میں ان کے گھر میں وہ. وہاں سے مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ پورا قرآن پاک کیا جائے. تو جب اس پہ ریسرچ کی تو اندازہ ہوا کہ پچھلے 1400 سال سے زیادہ کی تاریخ میں جو بہت بڑے قرآن کریم بنے ہیں, اس میں آخری قرآن پاک جو ہے افغانستان میں بنا تھا, جس کی چوڑائی 4.5 فیٹ تھی اور اونچائی جو تھی یعنی لمبائی جو تھی وہ 5 پوائنٹ سمتھنگ فیٹ تھی. تو لیکن کاسٹ نہیں ہوا. وہ بھی لکھا گیا ہے جو تاریخ ہے, یا تو کاغذ پہ لکھا گیا ہے یا اپنے کھال کے اوپر. تو وہاں سے مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ اس کو جو ہے بہت دنیا کا سب سے بڑا قرآن پاک بنایا جائے. اور میرے لیے چونکہ کسی بھی پیس آف آرٹ کی لائف بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ کتنے سال رہے گا, تو اس لیے اسی تناسب سے میں نے اس میڈیم کا انتخاب کیا. میٹل چونکہ اس کی ہزاروں سال وہ ہوتی ہے, تو اس طرح سے یہ کمبینیشن ہے میٹل, گولڈ پلیٹڈ ورڈز اور کینوس کا. صحیح. پھر جو اس کا ہم نے ڈیزائن ڈیولپ کیا وہ بہت ہی ڈیٹیل, اگر آپ اس کے امیجز دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت باریک کام ہوا ہوا اس میں, بہت ہی لائک دا منیچر پینٹنگ. شروع کے 2 صفحات بننے میں 2 سال لگے تھے, جس پہ وہ انور مقصود صاحب جو ہے وہ کہنے لگے, انور بھائی کہنے لگے کیا تمہارے پوتے اس کو مکمل کریں گے؟ تو وہاں سے پھر میں نے کہا نہیں. پھر میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کی پوری ایک ٹیم ان کو تیار کیا, ٹرین کیا. تو اس طرح سے اب اس کے اوپر کوئی 200 سے زیادہ آرٹسٹ کام کر رہے ہیں, جس میں اپنے کیلیگرافر بھی ہیں, پینٹرز بھی ہیں, اسکلپٹرز بھی ہیں, ڈیزائنرز ہیں. تو یہ تمام لوگ ہماری ٹیم کا حصہ ہیں. سر اچھا بالکل ڈیفینیٹلی آپ ایک بہت بڑی سعادت کا کام کر رہے ہیں, ایک بہت زبردست آپ نے جو ہے یہ شاہکار بنایا. یہ بتائیے سر کہ آپ کا یہ جو اوور آل پورا پروجیکٹ ہے یہ دبئی ایکسپو تک کیسے پہنچا, کیسے انہوں نے دبئی ایکسپو تک؟ ویسے یہ بھی ایک وہ ہے معجزہ کہہ سکتے ہیں اس کو, کیونکہ چند ماہ پہلے میرے ایک دوست ہیں اپنے عرفان مصطفیٰ صاحب, وہ آئے دبئی سے. انہوں نے جب یہ دیکھا, مشکل 4-5 مہینے پرانی بات, اور دیکھا انہوں نے تو ان کو بہت پسند آیا. انہوں نے کہا کہ یہ دبئی ایکسپو میں ہونا چاہیے. میں نے کہا بھی دبئی ایکسپو میں تو ہر چیز 3 سال پہلے لاک ہو چکی ہے, تو ابھی 2-3 مہینے کے بعد 1-2 مہینے کے بعد اس کی اپنے اوپننگ ہو جائے گی. کہنے لگے نہیں انشاءاللہ اس کو کریں گے, وہیں کریں گے. اور فائنلی پھر وہ جب انہوں نے دکھایا اور وہ کیا تو فائنلی وہ وہاں پہ اپنے پہنچ گیا. اور نہ صرف یہ کہ پہنچا بلکہ ان کو بہت پسند آیا. تو یو ای گورنمنٹ بھی اس کو اپنی پویلین میں رکھنا چاہ رہی تھی, اور ہم نے سوچا کہ نہیں, ہم پاکستانی ہیں تو پاکستان میں پویلین میں ہونا چاہیے. اور زبردست, مطلب پاکستانی پویلین نے تو ویسے ہی دھوم مچائی ہوئی, اور اس نگینے نے تو یقیناً 4 چاند لگا دیے ہوں گے. اس سے پہلے کہ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ فیلنگ کیا ہوتی ہے, یعنی کہ ایک تو انسان جب کوئی اس طرح کی چیز کرتا ہے تو ایک عجیب سی احساس جو ہے وہ دل میں آ ہی جاتا ہے. آپ کو کیسے یہ تمام تر چیزیں محسوس کیا آپ نے ایز این آرٹسٹ؟ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گا کہ پاسبل کیسے کیا آپ نے یہ سارا؟ اس میں جیسے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھنا چاہے کہ شروع کہاں سے کیا, اور ایلومینیم اور سونے کا استعمال کس طریقے سے کیا, اس کو پگھلا کے کیا یا کس طریقے سے کیا, میں چاہوں گا اس پہ ذرا مجھے آپ بتائیں. دیکھیے شروع جب میں نے جیسے عرض کیا کہ پہلے اسماء حسنہ کی ہے, تو وہاں سے پھر اس کے بعد جب میں نے اس کو کیلکولیٹ, اس کے اوپر ورکنگ شروع کی, تو اٹس سچ اے جائیگینٹک پروجیکٹ جس میں کوئی 200 kg گولڈ ہے, 2000 kg ایلومینیم استعمال ہو رہا ہے, وہ تقریباً 600 جو ہے کینوس کے رولز ہیں, پینٹس ہیں, برشز اور بہت ساری چیزیں. تو میں نے اس پہ بجائے اس کے کہ میں اس سے خوفزدہ ہوتا, میں نے اس کو ایز اے چیلنج کے طور پہ لیا, اور میں نے اپنے وسائل سے اس پہ کام شروع کیا. اور اس کے بعد جب, چونکہ میری ایک عادت ہے کہ میں جب تک کوئی چیز کر کے دکھا نہ دوں دنیا کو, تب تک میں اس کے اوپر گفتگو نہیں کرتا. بہت لوگوں نے پوچھا تھا کہ کیا بنا رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا جب یہ مکمل ہوگا, جب لوگ دیکھیں گے اسے تو پھر خود اندازہ ہوگا, دین آئی ول ٹاک ٹو یو کہ یہ ہے کیا. تو الحمدللہ اب یہ دبئی ایکسپو میں اس کی ایگزیبیشن جاری ہے, اور یہ پوری دنیا میں اس وقت اس نے ایک بز کریٹ کیا ہے کہ اس طرح کا کام اب تک نہیں ہوا ہے. تو اس طرح سے یہ اور جو میرے سوال کا پہلا حصہ تھا,
کہ ایک تو آپ کچھ بھی جب پینٹ کرتے ہیں تو جو آرٹسٹ ہے وہ ایک عجیب سی کیفیت میں چلے ہی جاتا ہے. خدائے بزرگ و برتر کے کلام کو آپ لکھ رہے ہوتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ اس میں کوئی, جس کو ریمونریشن کی نیت کوئی نہیں ہوتی, اس میں کوئی لالچ نہیں ہوتا. میں چاہوں گا کہ دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ جب آپ یہ کام کرتے ہیں اس طرح کا تو اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے اندر؟ دیکھیے, چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تقریباً 30 سال سے زیادہ ہو گئے پینٹ کرتے ہوئے, دنیا بھر میں ایگزیبیشنز ہوئی ہیں, لیکن میری یہ زندگی کا سب سے بڑا کام ہے اور اس کے اندر بہت سارے مسحور کن چیزیں پوشیدہ ہیں. مثال کے طور پہ جب میں نے یہ کام شروع کیا تو میں اکیلا تھا, اب میرے ساتھ 200 سے زیادہ آرٹسٹ ہیں. پھر ان سب کی جس طریقے سے جس انہماک سے وہ اس پہ کام کر رہے ہیں, تو یہ ایک گیم چینجر ہے ہم سب کی زندگیوں کو بدلنے کا, جس نے پوری 200 خاندانوں کو اس طریقے سے جوڑ دیا ہے اس کے اندر کہ میں آئی کانٹ ٹیل یو ان ورڈز کہ کس طریقے سے وہ بالکل ایموشنل ہو کے اس میں انوالو ہے. تو یہ ایک بہت بڑی وہ اس کی بات ہوتی ہے. اور مجھے کسی بھی لمحے, حالانکہ اٹس اے $multi million پروجیکٹ, کوئی چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے یہ, اور پاکستان جیسے ملک میں تو شاید کوئی عام آرٹسٹ تصور بھی نہیں کر سکتا, لیکن مجھے اس بات کا بھرپور یقین ہے, مکمل یقین ہے کہ یہ مکمل ہوگا انشاءاللہ, اور جلد مکمل ہوگا. ہاں, یہاں پہ چونکہ اس طرح کے بہت بڑے جو پروجیکٹ ہیں وہ وداؤٹ گورنمنٹ یا کسی بڑے انسٹیٹیوشنز کی سپورٹ کے بغیر نہیں ہوتے, تو لیکن میں نے اس کو نہیں سوچا. مجھے اس پہ اوپر والے پہ مکمل یقین ہے, اور جب شروع کیا تھا تب بھی تھا, اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس یقین میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے, کمی نہیں ہو رہی. بہت شکریہ شاہد رسام صاحب ہمارے ساتھ موجود, ہائی سعادت مندی کا یہ کام کر رہے ہیں اور جلد از جلد اللہ تعالیٰ آپ کے اس پروجیکٹ کو کمپائل کرے. تو جناب آپ نے سنا کہ شاہد رسام صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کی جو ٹیم ہے وہ بھی اب ایک فیملی کی طرح بن چکی ہے, اور کتنے ایموشنلی کتنے انٹینشنلی جو وہ یہ سعادت مندی کا کام کر رہے ہیں. تو یہاں پر نیا دن میں وقت ایک بریک کا, جب واپس آئیں گے تو کچھ بات کریں گے PSL کی. کہیں نہیں جانا ہے, آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سندھ ہائی کورٹ نے گارڈن ویسٹ میں غیر قانونی تعمیر شدہ 9 منزلہ الجنت رائل ریزیڈنسی کو مسمار کرنے کا حکم دے دیا ہے. عدالت نے SBCA اور دیگر اداروں کو عمارت میں مزید تعمیرات سے بھی روک دیا ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عرفان الحق سے. جی عرفان, اپڈیٹ کیجیے. دیکھیں, اس پروجیکٹ کا نام تو الجنت ہے, مگر اسے غیر قانونی طور پر اس جنت کو تعمیر کیا گیا ہے, اور عدالت کو بتایا گیا کہ جو 6 منزلہ عمارت کی پرمیشن لی گئی تھی اس پر بھی عمل درآمد نہیں کیا گیا, اوپن اسپیس نہیں چھوڑا گیا, اور جو ضروری ریکوائرمنٹ تھی اسے پورا نہیں کیا گیا, اور 9 منزلہ عمارت تعمیر کر لی گئی ہے غیر قانونی طور پر. عدالت نے حکم دیا ہے کہ فوری طور پر اس عمارت کو مسمار کیا جائے, اور 1.5 ماہ کا وقت دیا ہے عدالت نے کہ 1.5 ماہ میں عمارت کو مسمار کر کے رپورٹ پیش کی جائے. اس کے علاوہ سب رجسٹرار کو ہدایت کی گئی ہے کہ کسی قسم کی وہ اس میں لیز نہ دے کسی کو بھی, اور جو یوٹیلیٹیز فراہم کرنے والے ادارے ہیں انہیں روکا گیا ہے عدالت کی طرف سے کہ بجلی, گیس اور پانی کے کنیکشنز بھی نہ دیے جائیں اس عمارت کو. اور اس کے علاوہ عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ اس تمام تر کام کو مکمل کر کے 1.5 ماہ میں رپورٹ پیش کی جائے. عرفان, لوگ رہائش پذیر ہیں, اس میں کتنی فیملیز ہیں؟ فیصل, عدالت کو بتایا گیا ہے کہ یہ دراصل نئی عمارت ہے, اس لیے لوگ مکمل طور پر تو یہ ابھی آباد نہیں ہے, مگر لوگ اس میں رہتے ہیں اور لوگ یہاں پر شفٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں. نیا پروجیکٹ ہے, تاہم اب مزید سب لیز دینے سے عدالت نے روک دیا ہے. سب رجسٹرار کو ہدایت کی ہے کہ مزید اس کی لیز نہ دی جائے, اور کسی قسم کا بجلی, گیس یا پانی کا کنیکشن بھی اس عمارت کو نہیں دیا جائے. ٹھیک ہے, اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ عرفان الحق. اب ہم بات کریں گے PSL کی, اور پاکستان سپر لیگ میں بہت کچھ ہو رہا ہے. ویسے کراچی کنگز کے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, اس پہ بھی آگے چل کے بات کریں گے. لیکن کراچی میں آج آخری میچ ہوگا, اور 10 فروری سے ہوگا پھر کیا. لاہور میں کرکٹ میلہ سجنے کو ہے تیار. اس موقع پر پچز کیسی ہوں گی اور مزید کیا سہولیات ہے, بات کریں گے سما کے نمائندہ انس ظفر سے. جی انس, بتائیے. آمد لاہور میں, اب لاہور میں ہوگی چوکوں اور چھکوں کی برسات. PSL 7 سیزن 7 کا جو لاہور کا مرحلہ ہے وہ 10 فروری سے شروع ہوگا. لاہور میں ملتان سلطان اور پشاور زلمی کے درمیان پہلا میچ کھیلا جائے گا اس مرحلے کا. آج لاہور میں 3 ٹیموں کی آمد متوقع ہے. اسلام آباد یونائٹڈ,
मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी की आमद मुतवक्की है, जबकि कल कराची किंग्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर यहाँ पर पहुंचेंगे। यहाँ पर सिक्योरिटी इंतजाम की बात की जाए तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं, CCTV कैमराज नस्ब किए गए हैं स्टेडियम के अतराफ में। और आज NCOC का एक अहम इजलास होगा जिसमें शायकीन की तादाद के बारे में भी अवाम को आगाह किया जाएगा। जी ठीक है, अपडेट शुक्रिया अंजफर। तो सारी सूरत हाल हम बात कर रहे हैं PSL के हवाले से, और अब कुछ बात करते हैं नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम की टीम का फ्लॉप शो। PSL 7 में कराची किंग्स मुसलसल 5वें बार भी ये मैच हार गई है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 42 रन से हराया। 177 रन के जवाब में कराची किंग्स 135 रन ही बना सकी। मैन ऑफ द मैच शादाब खान ने 15 रन देकर 4 शिकार किए। तो जनाब, कराची किंग्स के कप्तान बाबर आजम अब भी बेहतर परफॉर्मेंस के लिए पुरुमीद है। कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है, लाहौर जाकर अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, कोशिश होगी लड़कों को ज्यादा से ज्यादा एतमाद दूं। तो कराची वालों ने बाबर 11 की मुसलसल 5वीं शिकस्त पर पार्टी बदल ली। खराब परफॉर्मेंस से मायूस फैन ने अगले मैच में मुल्तान की जर्सी पहनने का इंदिया दे दिया है। किसी ने कोयटा को सपोर्ट करने का ऐलान किया। शहर कायद के बासियों के जज्बात हम आपको दिखाते हैं कि इनकी शिकस्त पर क्या क्या रिएक्शंस थे। आज के मैच के बाद तो मैं शर्ट उतारूंगा और मुल्तान की पहनूंगा, यही है इरादे, यही है अभी के लिए। कराची की टीम थी, कराची की टीम असलियत में कोयटा है। हमारा तो सैफी भाई है और इंशाल्लाह लाला आ चुका है। कराची वालों तुमसे ना हो पाएगा, सॉरी। हम बहुत उदास हैं। तो किसने आपको उदास किया है? सारे प्लेयर्स ने, मतलब खेले तो अच्छा तो खेले। दूसरी टीम देखें, माशाल्लाह से 9 तक की बैटिंग ऑर्डर है, और यहाँ बैटिंग ऑर्डर क्या है? यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर 2 पे खत्म हो गया, 3 पे खत्म हो गया। कराची हारे या जीते, सपोर्ट हम कराची को ही करेंगे। तुम हारो या जीतो सुनो। कराची किंग्स की जो पिछले 6 सालों में जो टीम बनी है, सबसे पैथेटिक टीम कराची की वो इस दफा की है। कल से आखिरी कमेंट जो है इसने सारा कुछ समअप कर दिया है, क्योंकि लोग जो हैं वो सब बहुत ज़्यादा अब क्रिकेट लिटरेट हो चुके हैं। लोगों को अब ये चूरन नहीं बिकेगा कि फ़लाँ इतने अच्छे प्लेयर हैं और फ़लाँ हमने ऐसे डाले हुए हैं। साफ सी बात है कि कराची की बैटिंग में जान ही नहीं है। इस पे आगे भी चलेंगे, लेकिन जो जानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं पहले उनकी जरा बात कर लें। PSL 7 में 14 विकेटों के साथ कामयाब तरीन बॉलर है अब तक की शादाब खान। शादाब खान सबसे ज्यादा 15 छक्के भी शादाब खान ने लगाए। तो चलिए अब जरा बात करते हैं इस सब पे। हमारे एंकर पर्सन अदील अजहर हमारे साथ मौजूद। अदील भाई, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्या करें, कि कहाँ से आगाज़ करें? कराची किंग्स की अगर बात करना शुरू करें, ये तो कहना बिल्कुल भी बेजाना होगा कि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, ठीक है, लेकिन ये कुछ भी अच्छा आखिर क्यों नहीं चल रहा है? क्या इशू हुआ है कराची किंग्स के साथ? आई एम सॉरी, सबा हमेशा से कहती रही है कि मिडिल ऑर्डर जो है उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि ना शुरू में स्ट्रेंथ है, ना बीच में स्ट्रेंथ है, ना आखिर में स्ट्रेंथ है। क्या कराची किंग्स की जो गलती है वो उनके जो पिक एंड चूज वाले मामला थे वहीं से शुरू हो गई थी? अदील भाई देखिए, फ्रेंचाइज क्रिकेट फैसल एंड सबा जो हमें समझ में आई है पिछले 10-12 साल से जो हमने देखी है, इट इज ऑल अबाउट द टीम दैट यू पिक, दैट यू सेलेक्ट। वो जो ड्राफ्टिंग का एक आपका प्रोसेस होता है, आपको पता है उस ड्राफ्टिंग से पहले भी रिटेंशन का प्रोसेस होता है। मैं किन प्लेयर्स को रिटेन करना चाहता हूँ, किन को मैं एक्सचेंज करना चाहता हूँ, ये पूरा मामला कई महीनों पहले स्टार्ट हो जाता है। तो कराची किंग्स, आई थिंक मैंने आप लोगों के साथ भी ये बात की, और शाम में मैं और सवेरा जो प्रोग्राम कर रहे होते हैं उसमें भी हम जिसे कहना चाहिए मुतवातिर एक ही बात करते हैं कि इस टीम का बैलेंस क्या है। यानी ये दिस टीम इज सो डिपेंडेंट ऑन बाबर आजम परफॉर्मिंग। अच्छा, अब ये चीज हम भूल गए कि बाबर आजम को परफॉर्म करने के लिए एक सर्टन माहौल, और ये शायद समझ में आ रही है बात हमको, उन्हें परफॉर्म करने के लिए एक सर्टन माहौल चाहिए होता है, एक सर्टन एनवायरनमेंट चाहिए होता है, एक सर्टन सपोर्ट उनको दूसरी तरफ से चाहिए होती है, और ये वो माहौल होता है जिसमें वो स्पार्कल करते हैं। So this team was dependent so much on बाबर आजम that he is not performing. So आप देखते हैं कि टीम का क्या हाल हो रहा है। लेकिन चले, बाबर तो बैटिंग करते हैं, what about the bowling? हम आपको बेनिफिट ऑफ द डाउट देते थे कि जी मोहम्मद आमिर इंजरी की वजह से बाहर हो गए, इलियास आई डोंट नो क्या रोल प्ले कर रहे होते, शायद एक सपोर्टिंग रोल जरूर प्ले कर लेते। बट मोहम्मद आमिर, लुक एट हिज परफॉर्मेंस, उसकी जरा परफॉर्मेंस आप पिछले 2 साल देखें, वो अप टू द मार्क नहीं है। और बाकी ऑन पाकिस्तान के लिए तो खैर उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया था, PSL के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे। तो कराची किंग्स की जो ये जो स्टेडियम या मैदान में आपको जो ऑन फील्ड उनकी नाकामियां नजर आ रही हैं, उसको एनालाइज करने के लिए आपको 3-4 महीने पहले जानना पड़ेगा, जब उन्होंने खिलाड़ी रिटेंशन करने से कुछ अपने काम के खिलाड़ी जाने दिए थे, और फिर कुछ खिलाड़ी वो लेकर आए थे वो आर नॉट परफॉर्मिंग। सो
آل ان آل آئی تھنک کل میں آپ لوگوں نے بھی شاید دیکھا ہوگا ٹیم کے جو اونر ہیں ان کے ٹویٹس وغیرہ آئے ہوئے تھے جس میں انہوں نے معافی مانگی ہے فین سے, وی ول کم بیک اسٹرانگر اینڈ آل. میرا خیال ہے اس ٹورنامنٹ میں تو وہ کم بیک اسٹرانگر نہیں کر سکتے, بٹ آئی تھنک دیر از سم تھنگ رانگ ود دا تھنک ٹینک جو ٹیم کا ہے اور جو کھلاڑی سلیکٹ کر رہا ہے اس کو ان کو چینج کرنا پڑے گا. ادروائز I don't know how they can call themselves the biggest franchise in Pakistan. No, they are not. اچھا, جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ تھنک ٹینک جو ہے وہ چینج کرنا پڑے گا, تو دو بڑے برینز ان کے پاس موجود ہیں, وسیم اکرم ہے, پیٹر مورس ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں ان کی حکمت عملی, ٹیم کی پرفارمنس کیا جا رہی ہے, کوئی کچھ آؤٹ پٹ نظر آ رہا ہے ان دونوں کا؟ دیکھیے پیٹر مورس جو ہیں وہ ظاہر ہے ابھی نئے آئے ہیں, انہوں نے ابھی شاید سمجھ رہے ہیں اور یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ پہلے سیزن سے آ کے پرفارم کر دیں گے, that would have been a bit unfair. لیکن وسیم بھائی کا جو رول ہے, وسیم اکرم ظاہر ہے پاکستان کرکٹ کو بہت کلوزلی دیکھتے ہیں. دیکھیے آپ کو ایک چیز بھی یاد کرنی پڑے گی, ڈین جونز پاکستان سپر لیگ میں کراچی کنگز کے ساتھ پہلے اسلام آباد یونائٹیڈ کو بڑی کامیابیاں دلائیں, پھر جب وہ کراچی کنگز کا پارٹ بنے تو ڈین جونز پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو کراچی والا لیگ ہوا تھا پچھلے PSL میں جب ڈین جونز یہاں پر تھے ان کے ساتھ, دس ٹیم واز پلئنگ سو ویل. جب ابو دھابی والا لیگ ہوا ڈین جونز اس وقت نہیں تھے, اور پھر اس کے بعد دیکھا کراچی کنگز بالکل جسے کہتے ہیں تباہ ہو گئی اور وہاں پہ پرفارم نہیں کر پائی, اور جہاں پہ ایک موقع پہ لگ رہا تھا کہ وہ آسانی سے پلے آف میں پہنچ جائیں گے, دے اسٹرگلڈ, دے کوالیفائڈ ایز نمبر 4 ٹیم. آئی تھنک ڈین جونز کا نہ ہونا, وہ جو بندہ جس ایموشنل انداز سے شاید ٹیم کو لیڈ کرتا تھا, کھلاڑیوں کی مینٹالٹی سمجھتا تھا, آئی تھنک کراچی کنگز از ریئلی مسنگ ہم دس ٹائم. وسیم اکرم وہ رول لے سکتے تھے بٹ وی آر سرپرائزڈ اٹ ڈڈنٹ ہیپن. جی the thing is کہ میں ابھی جب لائن اپ دیکھ رہا ہوں, بولنگ لائن اپ, اٹس ناٹ دیٹ بیڈ. ایون اگر عامر نہیں بھی ہیں, آپ کے پاس عماد وسیم ہیں کہ جنہوں نے ورلڈ کپ میں بہترین کارکردگی دکھائی. اس کے علاوہ امید آصف از ناٹ بالنگ بیڈ. امید آصف نے کل اچھا بال کیا ہے, وہ سلو ان ون بھی کر رہے تھے, اور جب بیٹسمین ایکسپیکٹ کر رہا تھا شارٹر بھی کی, انہوں نے یارک لینتھ بھی کی. امید آصف بھی اچھا بال کر رہے ہیں. آپ کے پاس کرس جارڈن ہے یار, کرس جارڈن جو کہ بڑا لیتھل جو ہے وہ یارک کرتے ہیں, وہ بھی آپ کے پاس موجود ہیں. نبی جو ہے ایک بڑے کروشل وقت میں انہوں نے آتے ہی پال اسٹارلنگ کو آؤٹ کر دیا تھا. اس سب کے ہونے کے باوجود, پلس لیجنڈری وسیم اکرم ہونے کے باوجود بھی آپ کی بولنگ کلک نہیں کر رہی ہے, یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. اس پہ پہلے جواب دیں, پھر میں بعد میں بیٹنگ پہ آتا ہوں. دیکھیے آپ نے کرس جارڈن کا نام لیا, کرس جارڈن از پلئنگ ہز فرسٹ گیم. وہ آ کے 5ویں گیم میں انہوں نے ٹیم کو جوائن کیا ہے. پہلے 4 میچز جہاں مومنٹم بن چکا تھا. ایک بات ریکارڈز کے آئینے میں بھی یہ بات فیصل کلیئر ہے کہ کوئی بھی ٹیم پاکستان سپر لیگ میں جو پہلے 4 میچز اپنے ہار چکی ہے وہ کبھی بھی پلے آفس میں پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ کہ اب کراچی کنگز ایک ریکارڈ ٹیریٹری میں ان کو پرفارم کرنا تھا, ایک نئی تاریخ ان کو رقم کرنی تھی, جو اب لگ رہا ہے اس میچ کے بعد وہ نہیں کر پائیں. تو کرس جارڈن پہلے میچ میں یہ کہہ دینا کہ وہ تباہی پھیر دیں گے, بالکل, ہی از بین پلئنگ ریئلی ویل فار انگلینڈ, لیکن ابھی کل ان کی پرفارمنس واز ریزنیبل, اٹ واز فائن, لیکن اب آگے چل کے میچز میں ہمیں دیکھنا پڑے گا وہ کیسا پرفارم کرتے ہیں. باقی یس, آئی مین آئی ایم ڈس اپوائنٹڈ. میرے لیے دیکھیے T20 کرکٹ فیصل از اباؤٹ ہیونگ امپیکٹ پلیئر ان یور ٹیم. If you ask me, کراچی کنگز میں مجھے 2 امپیکٹ پلیئرز نظر آتے تھے. نو, میں بابر اعظم کو امپیکٹ پلیئر نہیں مانتا. There was شرجیل خان and there was محمد نبی. شرجیل خان نے جن میچز میں پرفارم کیا ہے, کراچی وہاں پہ کچھ تھوڑا بہت قریب آیا ہے کہ یار دے ایٹ لیسٹ پٹ اپ a fight, لیکن جہاں شرجیل ناکام ہو رہے ہیں وہاں پہ تو یہ بیٹنگ کچھ کر ہی نہیں پا رہی ہے. اور آپ جب رنز نہیں کر پائیں گے تو پھر آپ کیا ان کو جا کے ڈیفینڈ کیا کریں گے اور کیسے کریں گے, یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. ظاہر ہے ہاں, ایک فار آرگیومنٹ سے شروع کے میچز میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یار بابر ٹاس نہیں جیت پا رہا ہے اس لیے میچ نہیں جیت پا رہا, وہ ریت بھی اب ختم ہو گئی ہے. سو میرے خیال سے جو 2 بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہیں وہ ایک شرجیل کا نہ پرفارم کرنا اور ایک محمد نبی. عماد وسیم آئی تھنک ریسنٹ پرفارمنسز دیکھ لیں, یس ورلڈ کپ میں ہی ہیڈ فیو پرفارمنسز, لیکن عماد is off his peak now. وہ جو اس کا ایک پیک ہوا کرتا تھا آج سے 3-4 سال پہلے, where he was eyeing the captaincy of Pakistan team as well, کہ ہم کہتے رہے سرفراز کے بعد عماد is going to be the captain. His performance, his body language is no more the same. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں فیصل کہ کراچی کنگز کو ان کی جو کور ہے ان کو اب چینج کرنا پڑے گا. something that Quetta Gladiator has tried to do this year, something that Lahore Qalandars did few years back, ورنہ چینج نہیں آئے گا, ایسی ریزلٹس آتے رہے. اور لیٹس ٹاک اباؤٹ دی بیٹنگ. مجھے آپ نے ضرور یقیناً یہ بات کی کہ شرجیل امپیکٹ پلیئر آپ کہہ رہے تھے, اور یقیناً بہت سے لوگ ان پہ بینک کر رہے تھے, لیکن ایک تو ان کا کل کا آؤٹ, مطلب کہ وہ واپس ہی نہیں آ سکے, وہ آنے کے موڈ میں نہیں تھے, وہ آ بھی نہیں سکتے تھے. ایک تو چیز یہ بھی ہے. دوسرا, اس سے پہلے والے میچ میں جس طرح وہ آؤٹ ہوئے ہیں,
مطلب کہ ایک کھبے کو اگر آف سپن بال کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب آپ اس طرح بلہ رکھ دیں گے. مطلب انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, شرجیل نے کوئی بال بہت بڑا ٹرن نہیں ہوا, کوئی بریک نہیں ہوا, صرف آئے ہیں انہوں نے بال کیا ہے, انہوں نے صرف بلہ رکھ دیا ہے, بال ہوا میں کھڑا کر دیا, اینڈ از گون. آپ ان کے سارے ڈسمسلز دیکھ لیں, آپ کو کہیں سے بھی نہیں لگے گا ایسا کہ کوئی فٹ پلیئر آؤٹ ہو رہا ہے. آئی ایم سوری مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے, بٹ کبھی نہ کبھی آپ کو اس طرف تو دیکھنا پڑے گا ہی نا عادل بھائی. دیکھیے شرجیل کا کل جو رن آؤٹ ہوا اس میں میرے خیال سے کوئی ڈسکشن کی بات نہیں ہے, وہ بابر کی غلط کال تھی. اتنی کرکٹ تو ہم سب نے کھیلی, ہمیں پتا ہے کہ جی فرنٹ پہ جو ہے وہ بیٹسمین کال دیتا ہے اور بیک پہ جو ہے وہ نان اسٹرائکر کال دیتا ہے. بال سامنے گئی تھی, شرجیل 2/3 آف دا وکٹ تک پہنچ چکے تھے, اینڈ یو آر اسپاٹ آن. وہ جو ویٹ ان کا اتنا ہے اس میں, وہ جو آج میں صبح شو میں اپنے بات کر رہا تھا, the centripetal and centrifugal force which is required for him to make a turn around, اس میں وہ وہ نہیں پہنچ سکتے تھے. دیکھیے لالا سے ہم نے اپنے شو میں یہ بات کی تھی اباؤٹ دا فٹنس, اور ہم یہ بات کر رہے تھے اعظم کے حوالے سے کہ اس میں انہوں نے کہا تھا, لالا نے کہا تھا دیکھو یار یہ تمہیں اکا دکا میچز تو جتوا دے گا اگلے 1-2 سال میں, لیکن فٹنس از ویری امپورٹنٹ. آپ کو اگر اپنے کریئر کو, اینڈ ہو کوڈ بی اے بیٹر پرسن ٹو ٹاک اباؤٹ فٹنس دین شاہد خان آفریدی. ان کا یہ کہنا تھا کہ یار یہ جو بہت ہی موٹے جسم والے کرکٹرز ہوتے ہیں یہ آپ کو تھوڑے عرصے کے لیے, یا تو جتنی کرکٹ, یا تو پال اسٹرلنگ کی طرح آپ اسپوریڈیکلی سال میں کچھ ایونٹس کھیل لیں تو کھیل لیں. از ایوری آئرش پلیئر لائک دیٹ؟ نو. شرجیل خان اس فٹنس کے ساتھ ایسی ہی کرکٹ کھیل سکتے ہیں. ہی مائٹ پرفارم ان ون میچ, ہی مائٹ ناٹ پرفارم ان ون میچ. کراچی کنگز میں انہوں نے اچھی اننگز کھیلی ہیں, بابر کے ساتھ انہوں نے اچھا کچھ میچز میں پرفارم کیا, بٹ ان دا لانگ رن نو, دیٹ کانٹ ریلی ورک فار دیم. تو کل کا دن تو ظاہر ہے, کل میں کہوں گا کہ ہی واز ویری ان لکی. بابر کو وہ رن بھاگنا چاہیے تھا, بیکاز وہ تھرو بھی وہ جگہ پر نہیں آئی تھی. بابر وڈ ہیو میڈ اٹ, ہی از مچ فاسٹر دین شرجیل از. باقی جو میچز کی بات کریں, یس دیکھیے آئی تھنک اگر میں غلطی پڑھ رہا ہوں حفیظ نے ان کو شاید آؤٹ کیا تھا. حفیظ جو مجھے یاد آ رہا ہے, پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. حفیظ ہمیں ویسے بھی پتا ہے کہ لیفٹ ہینڈر پلیئرز کے لیے تو وہ تو ایک جسے کہنا چاہیے کہ موت کا پروانہ ہی ہوتے ہیں, وہ جتنی وکٹیں وہ لیتے ہیں. But all in all, I think we can do a lot of dissection. But the main impact player, no, it wasn't Babar Azam, it was Sharjeel Khan. Sharjeel نہیں چلے گا, Karachi Kings match نہیں چلے گا. It was Shoaib Malik basically. Shoaib Malik. Okay, fine. Similar kind of bowler than Hafiz, of course. اچھا, اگر ہم اوور آل بات کریں کراچی کنگز کی پرفارمنس پہ, تو وسیم اکرم کا آپ یہاں پر کیا جو ہے وہ کردار دیکھ رہے ہیں, کیا ان کی اسٹریٹجی ہے؟ اگر آپ اس ٹیم کی باڈی لینگویج دیکھیں تو آپ کو کوئی امپریسو نہیں لگتی. اگر آپ اٹ سیلف بابر اعظم کو دیکھیں تو اٹ سیلف وہ لگتا ہے کہ انتھوزیاسٹک ہیں, کچھ کرنا چاہتے ہیں, ان میں اسپرٹ ہے, مگر ٹیم اس طرح جیلپ نہیں لگتی. اس کے بعد جب گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو پرفارم نہیں کرتے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ وسیم اکرم کیا جیلپ نہیں کر پا رہے ہیں, کوئی حکمت عملی نہیں بنا پائے ہیں, کہ کیا کہاں جا رہی ہے ان کی اسٹریٹجی؟ دیکھیے اب پریٹی شور, دیکھیں وسیم بھائی کا ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ وہ کووڈ کی وجہ سے ذرا انہوں نے ٹیم بھی تھوڑی لیٹ جوائن کی تھی. اس وقت آئی تھنک PSL کراچی شاید 2 میچز کھیل چکا تھا, تو اس کے بعد وسیم اکرم آئے. اچھا آئی ڈونٹ نو بائی پالیسی اور بائی پلان اس بار ڈگ آؤٹ کو زیادہ دکھایا نہیں جا رہا ہے, بہت کم شاٹس نظر آ رہے ہیں. کل اونرز کو ہم نے کسی ٹیم کے پہلی بار دکھایا تھا, وہ ہاسپٹیلٹی ونڈو جو نیشنل جو بالکنی ہے نیشنل اسٹیڈیم کی, وہاں پہ ہمیں نظر آئے تھے, وہ بھی زیادہ نظر نہیں آ رہے ہیں. سو آئی ڈونٹ نو ویدر اٹس بائی پلان اور سم تھنگ. وسیم بھائی زیادہ کیمرے میں بھی ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں, بہت زیادہ وہ کہیں انٹرویوز دیتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہے ہیں, تھوڑا سا آف نظر آ رہے ہیں وسیم اکرم. آئی ڈونٹ نو, ہو سکتا ہے آئی مے بی رانگ, میری یہ پرسپشن ہو, لیکن جس طرح آپ کو نظر آتی ہے ٹیم مینجمنٹ انگیجڈ, آپ کو باقی ٹیموں کی ایک نظر آ رہی ہے, ان کا سوشل میڈیا جس طرح ہینڈل کر رہا ہے چیزوں کو, اسلام آباد یونائٹیڈ کا جس طرح کا انوائرمنٹ دکھایا جا رہا ہے, جس طرح کھلاڑیوں کی بانڈنگ دکھائی جا رہی ہے. لاہور قلندرز میں آپ دیکھیں, ابھی میں خوشدل شاہ کی شاید کل برتھ ڈے سیلیبریٹ ہو رہی تھی, میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ لاہور قلندرز کے جو ان کا جو سوشل میڈیا ہینڈل ہے اس کو بھی میں دیکھ رہا تھا. آئی تھنک ویدر لاہور قلندر یا PSL کا سوشل میڈیا تھا, آئی ڈونٹ نو. بائی دا وے آپ سوشل میڈیا کی ہینڈلنگ کی بات کر رہے ہیں, ساری چیزیں بہت اچھی, ویری گڈ, اپنی جگہ سب زبردست. لاہور قلندرز بھی بہت اچھا اپنا سوشل میڈیا کو ہینڈل کر رہا ہے, لیکن اگر آپ کی ان کے ہے بات چیت وہاں ان لوگوں سے, تو ان کو یہ کہیں کہ آپ کرکٹ بڑی اچھی کھیل رہے ہیں, سب کچھ اچھا کر رہے ہیں, یار یہ اپنا اینتھم نہ بنایا کریں, یہ ہاتھ جوڑ کے یار یہ ایسے یہ نہ کیا کریں یار. مطلب ہماری کسی سے اگر آپ کسی سے بات ہوئی ان کو ہم بتائیں گے, واقعی آئی تھنک وہ پہلا, یار ویسے فیصل آئی تھنک اس پہ بھی بڑا ڈسکشن کرنا چاہیے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہر ٹیم نے اپنا نا ایک گانا کر کے نا اپنی بس حجت تمام کر لی ہے پچھلے 7 سال میں. آئی تھنک ایکسپٹ فار پشاور زلمی,
میرا نہیں خیال کہ کوئی تمیز کا گانا بنا پا رہا ہے. زلمی اپنی برانڈنگ پہ بہت کام کرتا ہے, دے بین ویری سکسیسفل. باقی ساری ٹیمیں تو یو آر ایبسولوٹلی رائٹ, نہ ہی کرو یار تو بہتر ہے. صحیح. اچھا, اگر ہم شاداب خان کی بات کریں تو شاداب خان ڈوئنگ گریٹ جاب, انبلیویبل, آؤٹ آف دی باکس نظر آ رہے ہیں, پرفارمنس بہترین ہے, ان کی انرجی بہت بہترین لگ رہی ہے. کیا لگتا ہے ان کی اتنی بہترین پرفارمنس کے پیچھے موٹیویشن, کون سی موٹیویشن ہے, کون سی چیز ہے جو اتنا انہینس کری ان کی پرفارمنس کو؟ دیکھیے, اس ٹورنامنٹ کا اگر کسی کو صحیح معنوں میں بینیفٹ ہو رہا ہے, شاداب از دیر آن دا ٹاپ. آپ یہ دیکھیے, وہ 15 رنز بھی سکور کر رہا ہے. ابھی 14 وکٹیں اگر میں غلطی پر نہ ہوں شاداب ابھی تک لے چکے ہیں. لگاتار 3 میچز میں شاداب نے 4 اور پلس وکٹیں, کل 5 انہوں نے بیسٹ اپنی بھی لی ہے پچھلے میچ میں. شاداب دیکھیے, ان کے لیے یہ ایک ری ڈسکوری. 2 کھلاڑی ہیں جن کے لیے دس ٹورنامنٹ از ڈوئنگ ونڈرز. ون از شاداب, اور بھی ہیں لیکن دوسرا شان مسعود. شان مسعود کی جو پرسپشن تھی کہ جی وہ ٹیسٹ پلیئر ہیں, جگہ نہیں بنتی ان کی, وہ او ڈی آئی پلیئر بھی نہیں ہے, ایون دو وہ لسٹ کرکٹ میں بہت رن اسکور کر رہا ہے, بٹ اس T20 PSL HPL PSL میں تو کمال ہو گیا. بٹ کمنگ ٹو شاداب, دیکھیے شاداب اس لحاظ سے ایک بڑا لکی پلیئر ہے کہ جو پاکستانی کرکٹنگ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ شاداب کو چانسز دینے کو تیار ہے. دے بلیو کہ ایک ایسا پلیئر جس کو اسلام آباد یونائٹیڈ نے ایمرجنگ کیٹیگری سے لے کر آئے تھے اور وہ بھی 6 سال میں وہ ٹیم کا کیپٹن بن گیا ہے. پاکستان کرکٹ ہیز انویسٹڈ اے لاٹ آف ٹائم ان شاداب. اس کے بہت سارے لین پیچز بھی آئے. انفیکٹ یہ بات ماننی پڑے گی کہ اس T20 ورلڈ کپ سے پہلے شاداب کا ایک لین پیچ چل رہا تھا. پرفارمنس ایٹ T20 ورلڈ کپ واز کوائٹ ریزنیبل, اٹ واز فائن. ہاؤیور وہ PSL میں جو اس کو کپتانی کی ایک ذمہ داری ملی ہے, اور وہ PSL میں جس طرح بیٹنگ بھی کر رہا ہے اور بولنگ بھی کر رہا ہے, دیکھیے یہ بات یاد رکھیے, دس از دا ورلڈ کپ ایئر. یہ دوبارہ کرکٹ ورلڈ کپ T20 ہونے والا ہے آسٹریلیا میں, اور پاکستان کے یہ کھلاڑی جس طرح اپنے گروو میں آتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. ہم رضوان کی بات کریں, ہمیں رضوان کین ڈو ماشاءاللہ نو رانگ دیز ڈیز. ہم شاداب کو فارم میں آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. پاکستان کے 1-2 اور پلیئرز, بلکہ خوشدل کو اگر آپ دیکھیں, I mean the way خوشدل has positioned himself as an all rounder, یہ پاکستان کی T20 چانسز کے لیے it augurs really well. اور اس کو جو لیڈ کر رہے ہیں وہ شاداب کر رہے ہیں. And I have to be very honest, I'm not a big fan of Islamabad United for whatever reason, but I won't mind seeing Shadab winning the HPL PSL this year. I mean, he deserves it. He's standing apart. اس سے پہلے کہ میں ایک دوسرے پلیئر جو کہ ہی اسٹینڈنگ اپارٹ اس پہ بھی بات کریں, دین دا ٹیم دیٹ از اسٹینڈنگ اپارٹ, ملتان سلطان. کل ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ بھی ہوا اور اس میں دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ شاداب بابر کو جو ہے وہ کہہ رہے تھے چلو سائڈ ہو جاؤ, پیچھے ہٹ جاؤ. وہ نو بال کا شاید کوئی انسیڈنٹ تھا. سو آئی گیس اٹ واز آل ان گڈ اسپرٹ. دیکھیے یہ جتنے کھلاڑی ہیں, میں یہاں پہ ایک اور پوائنٹ پہ میں اس پہ لے کر آتا ہوں. یہ پاکستانی میڈیا, آئی ڈونٹ نو یہ ہمارے کچھ جرنلسٹ فارغ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا کیا کر رہے ہوتے ہیں. میں خود کیونکہ آج کل ذرا میڈیا سے بڑا انوالو ہوں تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کبھی کبھار آپ کو نا فلرز پیدا کرنے پڑتے ہیں ٹائم کو فل کرنے کے لیے. I mean, there is a ridiculous discussion going on in cricketing circles کہ یار بابر is not able to handle the captaincy, آپ رضوان کو کپتان بنا دیں. یار وہ خدا کا خوف کریں یار. یار یہ وہی ٹیم تھی جو کہ اب سے 3 مہینے پہلے ہم نے جس کو بڑا کلوزلی دیکھا کہ دنیا کے ایلیٹ ٹورنامنٹ میں T20 ورلڈ کپ میں جا کے وہ دنیا کی بیسٹ ٹیموں کو 10-10 وکٹوں سے ہراتی ہے, 7-7 وکٹوں سے ہراتی ہے. وہ بیچارہ ایک میچ ٹیم کا جو ہے وہ ذرا سا مسئلہ ہو گیا, پاکستان فائنل میں نہیں پہنچ پایا اس کے. بٹ وی آل نیو کہ بابر کی کپتانی میں یہ ٹیم کتنے زبردست طریقے سے جیلن کر کے کھیلی ہے. بابر واز لیڈنگ فرام دا فرنٹ, ہی واز اسکورنگ رنز. اس کے پاس اس طرح کھلاڑی تھے جو اس کو سپورٹ کرتے تھے, اس کے اسٹائل آف کرکٹ کو, اس کے اسٹائل آف کرکٹ کو اس کے کھلاڑی کمپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں. سو وہ جو ایک ڈریسنگ روم کا پاکستان کرکٹ ٹیم کا ماحول بنا ہے, وہ جو میں آئی لو یوزنگ دیٹ ورڈ کیمراڈری, وہ جو کیمراڈری نظر آئی پاکستانی کھلاڑیوں میں, وہ جو بانڈنگ اور فرینڈشپ نظر آئی ہے, اس کا آپ کو ڈسپلے جو ہے وہ یہاں بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ کمپیٹیٹیولی جتنی بھی کرکٹ کھیل رہے ہوں, بٹ آئی تھنک یہ ونس ان اے جنریشن اور پرہیپس ونس ان 2 جنریشن پاکستان ٹیم میں ایسا ہوا ہے کہ وہ جو پاکستان ٹیم کے جو پلینگ 11 اور وہ جو اسکواڈ کے 15 کھلاڑی ہیں وہ ایک دوسرے کو بہترین طریقے سے کمپلیمنٹ کر رہے ہیں. سو میں یہی بولوں گا کہ ہمارے جو میڈیا کے بھی دوست ہیں وہ بھی ذرا ان معاملوں کو نہ بڑھائیں. آپ فارغ ٹائم پہ بہت اچھے انالیسز اور بہت اچھے چیزوں کو نکال سکتے ہیں.
بالکل عدیل بھائی, رادر دین کرٹیسائزنگ بابر, یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پی ایس ایل اتنا کمپیٹیٹو ہے کہ جس بابر نے انڈیا کو ہرایا اس بابر کی ٹیم جو ہے وہ اسٹرگل کر رہی ہے ان دا پی ایس ایل, جس کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا اتنی ہلکی ہے کہ ہماری کچھ پی ایس ایل ٹیم سے بھی ہلکی ہے. آگے بڑھتے ہیں. آخری چیز یہ, مطلب ایک ٹیم ہے کراچی جو کہ 5 میں سے 5 صفر کر کے باٹم آف دا ٹیبل ہے, اور اگلا کنٹراسٹ ہے ملتان سلطان جو 5 میں سے 5 جیت کے اوپر کا. اور مجھے سب سے اچھا پتہ کیا لگا, یہ سم اپ کیا ہے اس کراچی لیگ کو رضوان کے اس شاٹ نے جو انہوں نے, وہ جو آسٹریلین اسپنر تھا, I'm forgetting the name, I'm sorry, لیکن وہ جو بیٹ کے انہوں نے لیگ پہ چھکا مارا تھا سیمی فائنل میں, اور سیم وہی چیز انہوں نے عثمان قادر کو اس وقت ماری جب عثمان قادر تھوڑے سے انپلیبل ہو رہے تھے, وہی گھٹنے پہ بیٹھے ہیں اور وہی چھکا مارا ہے. رضوان نے کمال کیا ہے ملتان سلطانز کے لیے. بات سے جب ہم بات کر رہے تھے اپنے شو میں شام میں, تو میں نے یہی پوچھا تھا کہ یار کوئی تیاری کر کے جا رہے ہیں آپ رضوان کے لیے, بیکاز لیگ سائڈ تو وہ جس طرح شاٹ مینوفیکچر کر رہا ہے, یعنی آپ جتنی بھی 6 اسٹمپ بال کرا دیں آف پہ, وہ اس کو لیگ پہ جس طرح شاٹس کریٹ کر رہا ہے. تو ایمان واز لائک نہیں وہ آف پہ بھی کھیلتا ہے, وہ کھیلتا ہے. تو میں نے اس کو بولا تھا سویرا کو, میں نے کہا ان کی بہت فٹ لگنے والی ہے بھائی رضوان کے ہاتھ, تو یہ اس کو اسٹڈی نہیں کر جا رہے ہیں. بٹ بہرحال the thing is that I mean brilliant from رضوان, the way he is leading the team. as I said کہ ابھی تو کوئی وہ غلطی کر ہی نہیں رہا ہے رضوان جو. اور اب دیکھیں اب انور علی اپنے کریئر کی اسٹیج پہ آ کے میرے خیال سے اس ٹورنامنٹ کا جو سب سے فضول کیچ چھوڑا ہے وہ انور علی نے چھوڑا ہے. ابھی اس سے آسان کیا کیچ ہوگا, اور اس کا پاپ آؤٹ ہو کے وہ کیچ ہی رہا. اچھا ہم کیونکہ اس میچ میں ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے ہم ملتان سلطان کو سپورٹ کر رہے تھے, تو ہمارے منہ سے کچھ ایسی نکل گئی لغویات قسم کی کہ شرمندگی بھی ہوئی, نہیں یار نہیں بولنا چاہیے تھا. اچھا وہاں پہ وہ رضوان کپتان تالیاں بجا رہا ہے اس میں, ہم نے کہا یار یہ دیکھو ہم تو ایک برساتی سپورٹر ملتان سلطان کے غصہ کر رہے ہیں, اور وہاں پہ وہ جو ہے کپتان کھڑا ہوا تالیاں بجا رہا ہے. سو دس ایکچولی ٹیلز یو اباؤٹ ہز مائنڈ سیٹ اینڈ ٹیلز یو اباؤٹ دا فیکٹ کہ یار کتنا زبردست اس ٹیم کو لے کر جا رہا ہے. اگین آئی ریپیٹ, اٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ رضوان کو پاکستان کرکٹ ٹیم کا کپتان بنا دیں. نو, آئی تھنک اس میٹر کو تو ہم کل کر چکے ہیں, پہلے ہی بات کر چکے ہیں. لیکن رضوان کا جو اپنا ایٹیٹیوڈ ہے, اس کا جو اپنا بیہیویئر ہے, his faith, وہ سب کو جو کر رہا ہے. خوشدل was a master stroke. شروع کے میچز میں he was until recently اس ٹورنامنٹ کا ہائیسٹ وکٹ ٹیکر تھا. آپ سوچ سکتے تھے کہ یار یہ اوپننگ کرا رہا ہے, اٹیکنگ کرا رہا ہے خوشدل کے ساتھ, لائک یار یہ کیا کر رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ وہ, کیونکہ اس نے دیکھ لیا کہ نیٹس پہ دیکھا ہوگا کہ یار یہ بندہ تو بہت بریک کر رہا ہے. احسان علی سے ایبسلیوٹلی, تو جو کنگ میڈاس بنے ہوئے ہیں جی رضوان, جو ٹچ کر رہے ہیں وہ گولڈ ہوتا جا رہا ہے. اور کراچی لیگ کا آج آخری میچ ہے کوئٹہ ورسز لاہور, تو دیکھتے ہیں کہ کیا کوئٹہ اپنی لاہور کے خلاف قسمت جگہ پائے گا. اس کے بعد پھر سارا کا سارا پی ایس ایل لاہور چلا جائے گا, پھر یہ میلہ لاہور میں لگے گا. تو نیا دن میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, کہیں جائے گا مت, بس ہم یہ جا رہے ہیں اور واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک. آگے بڑھنے سے پہلے ایک اہم ڈیولپمنٹ, علی امین گنڈا پور کے بھائی عمر امین نااہل قرار دے دیے گئے ہیں. عمر امین ڈی آئی خان سے پی ٹی آئی کی تحصیل میئر کے امیدوار تھے. الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈا پور کو عوامی اجتماعات سے خطاب سے روک دیا. علی امین گنڈا پور کو ڈی آئی خان میں داخلے کی اجازت مل گئی. اس حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کرتے ہوئے سما کے نمائندے ذوالقرنین اقبال سے. جی ذوالقرنین, اپڈیٹ کیجیے. دیکھیں, الیکشن کمیشن نے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر علی امین گنڈا پور اور ان کے بھائی عمر امین گنڈا پور کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا تھا. سماعت ہوئی تھی اور جمعے کو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا. آج وہ محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے. علی امین گنڈا پور کو تو ضلع بدری کے کماد کا لدم ہو گئے ہیں اور وہ ڈی اے خان میں داخل تو ہو سکتے ہیں, لیکن وہ کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکیں گے. تاہم ان کے جو بھائی امیدوار تھے جن کی وہ انتخابی مہم چلاتے رہے ہیں ڈی اے خان میں, ان کے لیے بڑا دھچکا سامنے آیا کہ الیکشن کمیشن نے عمر امین گنڈا پور کو نااہل قرار دے دیا ہے انتخابات لڑنے کے لیے, اور اب وہ ڈی اے خان تحصیل میئر کے امیدوار نہیں رہیں گے. یہ بڑا دھچکا تحریک انصاف کو لگا ہے, جس میں الیکشن سے پہلے ہی ان کا جو امیدوار ہے وہ نااہل ہو کے میدان سے آؤٹ ہو گیا ہے. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے محفوظ شدہ فیصلہ پڑھ کر سنایا ہے, جس کے مطابق عمر امین گنڈا پور اب انتخابی میدان کے لیے اہل نہیں رہے اور تحریک انصاف اس وقت امیدوار سے ڈی اے خان میں محروم ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ ذوالقرنین اقبال. اب آگے بڑھتے ہیں. سما نے آواز اٹھائی تو نوجوان محمد احسن کی فریاد سن لی گئی.
چیئرمین ناظرہ نے نوجوان محمد احسن کا شناختی کارڈ 1 ہفتے میں بنا کر یقین دہانی کرا دی ہے۔ متاثرہ نوجوان نے سما کا شکریہ ادا کیا ہے، ناظرہ سے قوانین کو آسان بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ تمام تر کہانی ہے کیا؟ پہلے عرفان الحق کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ اپنے قومی شناختی کارڈ کے لیے نادرہ کے در پر مسلسل 4 سال تک چکر لگانے والے محمد احسن کی آواز بالآخر اعلیٰ حکام نے سن لی ہے۔ چیئرمین نادرہ نے معاملے کا نوٹس لیا تو 24 سالہ محمد احسن نے اس کا کریڈٹ سما کو دیتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ سما میرا دوست ہے جس نے میرے لیے آواز اٹھائی ہے، اور اسی کی وجہ سے میرے کو جو ہے نا نادرہ کے چیئرمین کی کال آئی ہے اور انہوں نے مجھے یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ کا NIC بن جائے گا، انشاءاللہ 1 ویک کے اندر آپ کا NIC بن جائے گا۔ نادرہ کی جانب سے محمد احسن کے شناختی کارڈ کے لیے والدین کو ساتھ لانے کی شرط عائد کی گئی تھی، جبکہ محمد احسن کی والدہ اسے 6 ماہ کی عمر میں چھوڑ کر جا چکی تھی اور والد کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن تمام ضروری دستاویزات ہونے کے باوجود قومی شناختی کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے احسن کو تعلیمی سلسلہ ادھورا چھوڑنا پڑا۔ میں نے کم سے کم 6 سال کے عرصے تک جو ہے نا نادرہ کے چکر لگائے ہیں، اور میں کراچی کے بہت سے دفتروں میں گیا ہوں، ایک نہیں ہے، کم سے کم 4 سے 5 دفتر ہیں، لیکن مجھے ہر جگہ سے یہی جواب دیا ہے کہ آپ اپنے امی ابو کو لائیں یا تو آپ ان کا کارڈ لائیں۔ اب میری والدہ بھی نہیں ہے، والد بھی نہیں ہے، ان کا کارڈ کا مجھے نہیں پتا کیونکہ میں تو چھوٹا تھا، یتیم تھا، اب میں ان کے کارڈ کہاں سے لاتا؟ تو مجھے یہی جواب ملا کہ آپ والدین کو لاؤ گے تو آپ کا کارڈ بنے گا، ورنہ ایسے نہیں بنے گا۔ محمد احسن نے نادرہ سے قوانین میں نرمی کرنے کی اپیل کی ہے۔ نادرہ سے بس میں یہی کہوں گا کہ وہ اپنے قوانین کو تھوڑا کم کرے تاکہ ہر اسٹوڈنٹ جو جاتا ہے جس کے پاس جیسے والدین نہیں ہیں، جس کے اب ظاہر سی بات ہے والدین نہیں ہے، بے فارم نہیں ہوتا ہے، تو وہ اس کے لیے آسانی کچھ کو ایسے قوانین نکالے کہ اس کا جلد از جلد NIC بن جائے اور اپنی تعلیم حاصل کر سکے۔ محمد احسن جیسے لاکھوں یتیم افراد ہیں جو شناختی کارڈ کے حصول کے لیے نادرہ کے دفاتر کے دھکے کھا رہے ہیں، اور یہ قوانین ان کی تعلیم، ملازمت اور وراثت کے معاملات میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ اس لیے نادرہ محمد احسن کے کیس میں جو طریقہ کار وضع کرنے جا رہی ہے، اس کا نفاذ ایسے دیگر کیسز پر کر کے اس مسئلے کا مستقل حل نکالا جا سکتا ہے۔ کیمرامین عمران شاہد کے ساتھ عرفان الحق، سما، کراچی۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اسی پہ گفتگو کرنے کے لیے احسن ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ احسن السلام علیکم، بہت شکریہ آپ تشریف لائے، اور اس کے علاوہ جو ان کا کیس دیکھ رہے ہیں عثمان فاروق ایڈوکیٹ، عثمان بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ احسن سب سے پہلے ہم آپ سے گفتگو شروع کرتے ہیں، بتائیے اپنی کہانی، آپ نے تعلیم حاصل کی اور میرے خیال سے یہیں سے گفتگو آغاز کرتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرتے رہے اور اسی ٹائم پیریڈ میں 4 سال تک آپ یہ کورٹ کے دھکے بھی کھاتے رہے، تو یہیں سے اپنی گفتگو آغاز کریں۔ میں نے انٹر کیا، انٹر کرنے کے بعد پھر مجھے ریلائز ہوا کہ مجھے NIC کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ جب میں ایڈمیشن لینے گیا یونیورسٹی میں، کالج وغیرہ میں، تو انہوں نے مجھ سے NIC مانگا، سیدھی بات ہے۔ پھر میں نادرہ میں گیا، نادرہ میں نے جا کے اپنے ڈاکومنٹس دکھائے کہ بھائی میں نے میٹرک کر لیا ہے، انٹر کی تو ضرورت نہیں، میں نے میٹرک کے ڈاکومنٹس دکھائے، میں نے میٹرک کر لیا مجھے، اور والد کا اولڈ NIC بھی دکھایا، پھر چاچا کے پروف دکھائے، دادا دادی کے پروف دکھائے، سب دکھائے، اس کے بعد بھی مجھے بول لیں کہ آپ کا نہیں بن سکتا، آپ کو انکوائری میں ڈالیں گے۔ انکوائری میں ڈالیں گے؟ آپ کی انکوائری ہوگی پہلے، یہ بات اس سے کر رہے ہیں جو میٹرک کر چکا ہے، بول رہے ہیں آپ کی انکوائری ہوگی پہلے، آپ کے والد نہیں ہیں، انکوائری ہونے کے بعد آپ کو 2-3 سال لگیں گے، پھر آپ کا NIC بنے گا۔ اور کتنے سال سے آپ ٹرائی کر رہے ہیں کہ آپ کا ID بن جائے؟ میں 4 سال سے۔ اچھا، یہ 4 سال سے ٹرائی کر رہے ہیں کہ ID کارڈ 6 سال سے ٹرائی کر رہا ہوں۔ NIC کے لیے 6 سال سے 18 to 24 تک 6 سال ہوتے ہیں، اور یہ 6 سال کریئر تک NIC کے لیے آپ ٹرائی کر رہے ہیں، اور وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی انکوائری ہوگی، آلدو کہ آپ میٹرک کر چکے ہیں اور فردر ایجوکیشن کے لیے آپ کی ایجوکیشن بھی سٹاپ ہوئی ہے۔ انکوائری ہونے کے بعد بھی 2-3 سال لگیں گے؟ مائی گاڈ، انکوائری ہونے کے بعد بھی 2-3 سال لگیں گے۔ چلے یہ سر ایسا نہیں کریں، میرا میٹرک ہوا، مجھے آ کے پڑھنا ہے، بولے بھائی یہ تو قوانین ہے نادرہ کے، تو آپ ہوں گے، انکوائری تو ہونی ضروری ہے۔ اچھا، اب میں اس کو کیا سمجھوں؟ چلے یہی پھر ہم ذرا عثمان بھائی سے بات کرتے ہیں۔ عثمان، یہ اپنی نوعیت کا اوبویسلی پہلا کیس تو نہیں ہوگا، اب سچویشن بڑی سمپل سی ہے، ہر کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی زندگی میں اس طرح کا واقعہ ہو سکتا ہے۔ عثمان کے والد نہیں رہے، ان کی والدہ نے غالباً دوسری شادی کر لی، ٹھیک ہے نا؟ اب جب یہ گئے ہیں وہاں پہ تو واقعی اتنے سخت قوانین ہیں کہ جی کسی بندے کو لا کے اپنے سامنے پیش کرانا ہے تو ہی آپ کے تمام تر معاملات ہوں گے آگے۔ دیکھیں جی، جو قانون ہوتا ہے اس کی سب سے بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا جائے، ان کے لیے آسانی پیدا کی جائے اور ان کو جو ہے وہ تحفظ دیا جائے۔ سب سے اہم بات یہ ہے
جو میں نادرا کے جو ہے سب سوال کرنا چاہتا ہوں، اس بچے کے 4 سال لوٹائے جا سکتے ہیں جو ضائع کر دیے گئے، جو یونیورسٹی کے اندر یہ ایڈمیشن نہیں لے سکا. آج یہ یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لے کے پڑھنا بھی چاہتا ہے تو 4 سال تو پھر بھی ضائع ہوئے نا آپ کی انہی باتوں کی وجہ سے کہ جو کہ لاء کے اندر بھی موجود نہیں ہے. اس کے جب یہ اپنے والد کا MNIC دے رہا ہے، اپنے جو ہے دیگر لوگوں کی چیزیں پیش کر رہا ہے، تو نادرا کے قوانین کے ذریعے موجود ہے رولز کے اندر کہ اس کا شناختی کارڈ جاری کیا جائے. اصل انہیں روکا کہاں اور کیوں گیا؟ اصل میں ان کی ویریفیکیشن کے حوالے سے بات کی ہوگی. انکوائری کے اندر وہ بھی 6 اور سال اس کے اندر لگا دیتے ہیں. مطلب اگر انکوائری کے اندر بھی چیزیں جاتی ہیں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کورٹ آرڈر کے بعد بھی جو ہے اتنی وہاں پر 3 گھنٹے لگانے کے بعد میں ایک معذور خاتون کا کیس تھا جس کے اندر جو ہے ججمنٹ آرڈر سب کچھ مطلب جو ہے کورٹ نے کر دیے، اس کے باوجود بھی ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ پیپر اور پیپر، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس یہ کورٹ گئی کیوں تھی؟ یہ انکوائری 3 سال تک کیوں ہوگی؟ ایسا انہوں نے کیا کیا ہے؟ اصل میں تو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہیں سے کچھ غلط چیز لے آئے ہیں یہ، یا پھر ان پہ بہت زیادہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے، یا پھر 3 سال لگے گی کیوں انکوائری میں؟ اس 21ویں صدی میں بیٹھ کے کمپیوٹر کے انٹرنیٹ کے ایرا میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نادرا نے اگر انکوائری کرنی ہے کسی کی، میں تو بنیادی طور پر یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ بچہ جو یہاں پر پیدا ہوا ہے، اگر یہ بالکل یتیم بچہ ہوتا تو بھی جو ہے 2014 کے اندر جسٹس افتخار چودھری صاحب کا ایک ججمنٹ ہے جس کے اندر یہ ساری وضاحت موجود ہے کہ وہ جسی یتیم خانے کے اندر موجود ہے، کہیں اور جو پروڈکشن ہے اس کے جو وہ سرٹیفکیٹ لا کر جمع کرائے اور یہ بات پروف کر دے کہ بھائی یہاں پر یہ جو ہے پلا بڑا ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ جو سب سے اہم بات ہے کہ جو برتھ سرٹیفکیٹ ہے وہ جو ہے بچے کے پاس موجود ہے. برتھ سرٹیفکیٹ جو ہے جاری کرنے والی اتھارٹی بھی نادرا اور شناختی کارڈ بنانے والی اتھارٹی بھی نادرا، تو برتھ سرٹیفکیٹ کیسے جاری کر دیا جاتا ہے؟ صحیح. اچھا احسن، جس طرح ابھی بتا رہے ہیں عثمان صاحب کہ آپ کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے، والد کا جو پرانا NIC ہے وہ بھی موجود ہے، انیشیلی انہوں نے آپ سے کیا کیا چیزیں مانگی، اور پھر جب آپ نے کہا کہ سر میرا NIC کب بنے گا تو آپ کو کیا کہا پھر انہوں نے کہ اب کیا کریں آپ؟ انکوائری تو ہوگی لیکن کیا چیزیں مانگ رہے ہیں وہ آپ سے؟ انہوں نے سارے ڈاکومنٹس جو ہے نا ایڈمٹ کر لیے اپنے پاس. اس کے بعد مجھ سے یہ بولا کہ اب یہ انکوائری میں جائیں گے. پھر مجھے کہیں مین زونل میں بھیجا، میرے کو وہاں گیا، وہاں سے بھی انہوں نے یہ بولا کہ انکوائری ہوگی، یا تو اپنی والدہ کو لے آؤ کہیں سے ڈھونڈ کے. میری پھوپھی میرے ساتھ میں تھی، والدہ کو لے آؤ کہیں سے ڈھونڈ کے. میں والدہ کو میں کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں؟ میں 6 مہینے کا تھا، مجھے والدہ چھوڑ کے چلی گئی. اب میں والدہ کو ڈھونڈوں، اس کے بعد ان کے پاس لے کر آؤں، پھر یہ میرا NIC شو کریں گے. میں کہاں سے ڈھونڈوں والدہ کو؟ اچھا اب مجھے یہ بتائیں احسن کہ اب انہوں نے آپ سے کیا کہا ہے اور کیا آپ نے کر دیا ہے اپلائی وغیرہ؟ کوئی ٹوکن دے دیا ہے انہوں نے ابھی یا پھر ابھی کرنا ہے؟ جی آج انشاءاللہ تعالی جائیں گے 3 بجے، کیونکہ کل ہی رابطہ ہوا تھا اور چھٹیاں وغیرہ، بلکہ پرسوں رابطہ ہوا تھا، تو آج 3 بجے جائیں گے اور انشاءاللہ نادرا چیئرمین کی یقین دہانی کے بعد پروسیس جو شروع کر دیا جائے گا آج سے. آج سے پروسیس پر شروع کر دیا جائے گا. اچھا احسن، آپ آج انشاءاللہ 3 بجے جائیں گے. آئی ہوپ سو کہ آپ کا کام جو ہے وہ کچھ ہو جائے، کچھ معاملات آگے بڑھ جائیں. یہ بتائیں کہ آپ کے کتنے سال ضائع ہوئے ہیں، ایجوکیشن کے کتنے سال ضائع ہوئے اور کتنے سال سے؟ ڈیفینیٹلی ہم نے بھی سنا تو ہم حیران رہ گئے کہ 4 سال ہو گئے آپ کا ID کارڈ نہیں بن کے دے رہا، آگے آپ کی فردر ایجوکیشن رکی ہوئی ہے. کیسے آپ اسٹرگل کر رہے ہوں گے؟ کتنا آپ کا جو ٹائم ضائع ہو رہا ہے؟ میم آپ کو پتہ ہے وداؤٹ NIC کا کسی کو جاب بھی نہیں ملتی ہے، نہ ویکسین لگتی ہے، اور ابھی میری عمر جو 24 ہے، کارڈ بنتا ہے 18 میں، تو آپ سوچ لیں کتنے سال سے خواری کاٹ رہا ہوں. لیکن اب یہی ہم امید کر سکتے ہیں کہ اب جو سما نے آواز اٹھائی کہ چیئرمین نادرا نے کہا کہ جی یہ مسئلہ حل ہوگا، تو عثمان فاروق ایڈوکیٹ آپ کا شکریہ. احسن آپ کا بہت شکریہ اور دعا ہے آپ کے لیے کہ آپ کے معاملات جو ہیں وہ جلد سے جلد حل ہو سکے. تو اس طرح کے واقعات ہمیں بارہا نظر ثانی کرنے کو کہتے ہیں اپنے ان قوانین پہ، یا پھر شاید یہ قوانین کا مسئلہ نہ ہو. کوئی اگر گیا ہو ایسے دفاتر میں اور وہ گھنٹوں لائنوں میں لگا ہو، اور گھنٹوں لائنوں میں لگنے کے بعد جب اسے یہ کہا گیا ہو کہ آپ گھر جا کے یہ والا کاغذ لے آئیں، تو دل ایسا کرتا ہے کہ بیان نہیں کیا سکتا. پھر دل یہی کرتا ہے کہ پھر شو ختم کر دیں. بالکل، پھر دل یہی کرتا ہے کہ بھائی شو ختم کر دیں اور کلوزنگ کر دیں. تو نیا دن میں آج ہم نے آپ کو بتایا کہ لوگوں کو کس طرح سے مسائل ہیں. نا سو کہ ہمارے پلیٹ فارم سے ان لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں. تو نیا دن سے آج اتنا ہی، کل پھر لے کر آئیں گے آپ کے لیے مزید ٹاپکس اور ٹاپ اسٹوریز. تو ایسے ہی دیکھتے رہیے، فالو کرتے رہیے نیا دن.